السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں عمران سیریز کا ناول ہارٹ ایجنسی، جو کہ بہت سسپینس، طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ٹائیگر نے کار ریوارز کلب کے اندر موڑی اور پھر وہ ایک طرف بنی ہوئی وسیع و عریض پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ کا اکا دکا کاریں نظر آ رہی تھیں کیونکہ دوپہر کا وقت تھا اور دوپہر کے وقت یہاں آلو بولا کرتے تھے۔ شام اور خصوصاً رات کو یہاں تل دھرنے کی جگہ بھی نہ ہوتی تھی۔ ریوارز کلب کا مالک اور جنرل مینیجر برٹن ٹائیگر کا دوست تھا۔ وہ 10-12 سال قبل کسی یورپی ملک سے پاک ایشیا آیا تھا اور پھر یہاں اس نے یہ کلب خرید کر اس کا نام ریوارز کلب رکھ لیا تھا۔ کلب میں چونکہ زیادہ تر اعلیٰ سطح کے فکشنز ہوتے تھے جن میں زیادہ تر مشہور فیشن شو تھے، اس سے پاک ایشیا دارالحکومت کی اعلیٰ سوسائٹی میں ریوارز کلب کو سب سے پسندیدہ کلب کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شام کو لوگ یہاں آنا شروع ہو جاتے تھے اور رات گئے تھے کلب کی رونق کے عروج پر ہوتی تھی۔ چونکہ یہاں اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ آتے تھے اس سے یہاں کا ماحول بھی خاصا اچھا تھا۔ بٹن نے یہاں ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ اگر کوئی آدمی غیر شریفانہ حرکت کرے تو ہال میں موجود مخصوص افراد اسے اٹھا کر باہر چھوڑ آتے تھے اور اسے واپس اندر نہ آنے کا کہا جاتا، اس سے یہاں لوگ خاص طور پر محتاط رہتے تھے۔ ٹائیگر نے اپنے کسی کام کے لیے بٹن کو فون کیا تو بٹن نے اسے بتایا کہ وہ اسے فوراً ملنا چاہتا ہے، اس سے وہ کلب آ جائے، جس پر ٹائیگر نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس دوپہر کے وقت کلب میں آنا حماقت ہے، وہ رات کو آ جائے گا۔ لیکن بٹن نے کہا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ اسے بھاری معاوضے پر ٹریسنگ کا کام فوری دینا چاہتا ہے، جس پر ٹائیگر نے اس کی بات مان لی اور اس وقت اس کا کار پارکنگ میں موجود تھی۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ بٹن صرف کلب تک ہی محدود رہتا ہے، ویسے اس کے ہاتھ صاف ہیں، اس سے وہ اس قدر بھی کرتا تھا کیونکہ کلب سے متعلق افراد کسی نہ کسی جرم میں اکثر ملوث رہتے تھے۔ کار پارکنگ میں روک کر اور پارکنگ بوائے سے پارکنگ کار لے کر وہ بجائے کلب کے مین گیٹ سے اندر جانے کے اندر گھبر کر کلب کے اگلی سائڈ پر آ گیا۔ یہاں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ ٹائیگر نے اس دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ وہاں ایک مسلح گارڈ موجود تھا، اس نے ٹائیگر کو دیکھ کر سلام کیا۔ بٹن موجود ہے یا نہیں؟ ٹائیگر نے گارڈ سے پوچھا۔ باس اس کی شدت سے منتظر ہیں آپ کے، گارڈ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ چونکہ بٹن کے آفس میں ہمیشہ اسی راستے سے آتا رہتا تھا، اسے گارڈ بھی اس سے واقف تھے اور بٹن کو بھی معلوم تھا کہ ٹائیگر اسی راستے سے آئے گا، اس لیے اس نے فوراً گارڈ کو اگر باقاعدہ ٹائیگر کے بارے میں ہدایت دی ہوں گی، اس لیے گارڈ نے ٹائیگر سے یہ فکرہ کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر بٹن کے آفس میں داخل ہوا تو بٹن اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارا ہی منتظر تھا، رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد بٹن نے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ایمرجنسی ہے تمہیں؟ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایمرجنسی نہیں ہے، غصہ آ رہا ہے، بٹن نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے کسی کو 2 ایپل جوس کے گلاس بھجوانے کو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ غصہ آ رہا ہے؟ کس پر اور کیوں؟ ٹائیگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے اور اس لیے آ رہا ہے کہ میں کیوں شریف آدمی ہوں، بٹن نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو جبکہ میرا خون کھول رہا ہے، بٹن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آخر کیا ہوا ہے؟ تم کو کس کو ٹریس کرنے کی بات کر رہے تھے؟ ٹائیگر نے کہا۔ سنو ٹائیگر، پاک ایشیا میں ایک سائنسدان ہے یا وہ اپنے آپ کو سائنسدان کہلواتا ہے، کہا ہے کیا کرتا ہے یہ سب معلوم نہیں ہے۔ یہ کل کی بات ہے کہ رات گئے میرا ملازم ریمنڈ جو پچھلے نچلے ہال میں جوا کھیلنے کا انچارج ہے، ایک بزرگ اور مقامی آدمی کے ساتھ آیا۔ اس آدمی نے اپنا تعارف ڈاکٹر کمال کے نام سے کروایا اور اس نے بتایا کہ وہ یہاں سائنسدان ہے۔ اس کے بالوں کا انداز اور آنکھوں میں موٹے شیشوں کی اینک دیکھ کر میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ ریمنڈ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کمال اکثر کلب میں جوا کھیلنے آتے رہتے ہیں، آج بھی وہ شام سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے جوئیں 50 لاکھ روپے جیت لی ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی رقم مقامی کرنسی میں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ مقامی کرنسی رکھ کر انہیں ڈالرز دے دوں۔ ظاہر ہے اس کی تعداد خاصی کم ہوگی، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے 50 لاکھ روپے لیے اور سیف میں رکھ کر وہاں سے ڈالرز نکال کر اور گن کر ایک لفافے میں ڈال کر ان کو دے دیے تو وہ شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ کل جب میں نے رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے لیے بھجوائی تو اس میں سے 10 لاکھ روپے کے مقامی نوٹ جعلی تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کیا کلب میں جعلی نوٹ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں نے ریمنڈ کو بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ کلب میں تو ٹوکن استعمال کیے جاتے ہیں اور ٹوکن رقم دے کر کاؤنٹر سے لیے جاتے ہیں اور پھر یہ ٹوکن دے کر کاؤنٹر سے رقم واپس دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کمال نے بھی ٹوکنوں سے جوا کھیلا اور پھر ٹوکن دے کر انہوں نے کاؤنٹر سے رقم لی اور یہاں میرے آفس میں آ گیا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو کاؤنٹر پر ہی ہوئی ہوگی۔ چونکاناچار ریمنڈ نے انکوائری کرنے کے لیے کاؤنٹر سے رابطہ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر کمال نے 40 لاکھ روپے کاؤنٹر سے حاصل کیے تھے، جبکہ یہاں اس سے 50 لاکھ روپے دے کر ڈالرز لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دانستہ 10 لاکھ روپے کے جعلی نوٹ مجھے دے دیے تھے اور مجھ سے اصل ڈالرز لے گیا۔ بٹن نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، خاصی دلچسپ حرکت ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی چکر دینے والا اس دنیا میں موجود ہے۔
لیکن تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ تمہارے لیے 10 لاکھ روپے کی کیا اہمیت ہے؟ ظاہر ہے وہ جہاں آتا جاتا رہتا ہے، پھر آئے گا تو اسے پکڑ لینا اور اپنے 10 لاکھ روپے وصول کر لینا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور ٹرے میں ایپل جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے ایک گلاس بٹن کے سامنے رکھا اور دوسرا گلاس ٹائیگر کے سامنے رکھا اور خالی ٹرے ایک سائڈ پر موجود تپاتی پر رکھ کر وہ چلا گیا۔ 10 لاکھ روپے کی واقعی بہت اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے غصہ اس بات پر ہے کہ مجھ شریف سمجھ کر باقاعدہ میرے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے اور میں اس سائنسدان کو ٹریس کر کے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ یہاں نہ آئے جبکہ میرا خون کھول رہا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں شریف ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے بیوقوف بنایا جائے، اور یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اس سائنسدان ڈاکٹر کمال کو تم نے ٹریس کرنا ہے اور میں تمہیں اس کا باقاعدہ معاوضہ دوں گا۔ بٹے نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، تم کوئی اور طریقہ استعمال کرو اسے ٹریس کرنے کا۔ میں تو خاصا بڑا معاوضہ لیتا ہوں جبکہ تمہارا مسئلہ صرف 10 لاکھ روپے کا ہے۔ ٹائیگر نے بھی گلاس اٹھا کر اس منہ سے لگاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں بہت ضدی آدمی ہوں، بولو کیا معاوضہ لوگے، بولو۔ بٹے نے میز پر مکارتے ہوئے کہا، 10 لاکھ ڈالرز۔ ٹائیگر نے کہا، مجھے منظور ہے، کاروباری اصول کے مطابق آدھا معاوضہ پہلے اور آدھا بعد میں۔ بٹن نے کہا تو ٹائیگر حیران رہ گیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صرف 10 لاکھ پاکیزائی روپوں کے پیچھے 10 لاکھ ڈالرز خرچ کرنے جا رہے ہو؟ میں تمہیں سمجھدار کاروباری آدمی سمجھتا تھا، ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں صرف ایک بار اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، معاوضے کی مجھے پرواہ نہیں، اور تمہیں اس لیے دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم واحد آدمی ہو جو اسے ڈھونڈ نکالو گے، بٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، اگر تم اس حد تک جا رہے ہو تو میں تمہارا کام بقائے کسی معاوضے کے کروں گا۔ یہ میرے ملک کی بدنامی ہے کہ جہاں ایک سائنسدان اس طرح گھٹیا کام کرے۔ کوئی مجرم یا کوئی عام آدمی ایسا کرتا ہے تو مجھے پرواہ نہ تھی، لیکن ایک سائنسدان کی یہ حرکت ناقابل معافی ہے۔ ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری مہربانی ہے لیکن میں بہرحال تمہیں معاوضہ دوں گا، اور سنو، میں اس سائنسدان کو صرف شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے اتنی معمولی رقم کی پرواہ نہیں ہے۔ بٹے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کے حلیے اور قد و قامت کی تفصیل بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ تو بٹے نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر اس نے ٹائیگر کے سامنے رکھ دی۔ یہ اس کی تصویر ہے، یہ خفیہ کیمرے سے کھینچی گئی ہے، یا اس لیے میں نے خفیہ کیمرے نصب کرا رکھے ہیں کہ کسی بڑی واردات کی صورت میں مجرموں کی نشاندہی کی جا سکے۔ بٹے نے کہا تو ٹائیگر نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے تصویر اٹھائی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی کی تصویر تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ رنگ کا چشمہ تھا جس میں خاصے موٹے شیشے لگے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ کسی دروازے سے اندر کی طرف آ رہا تھا، اسے سادہ لباس پہنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا تمہارا کام، ٹائیگر نے تصویر کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی بٹن بھی اٹھا اور اس نے میز کی دراز سے ایک چیک اٹھا کر ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رکھ لو، اس پر میرے دستخط ہیں، رقم اپنی مرضی سے لکھ لینا کیونکہ بہرحال تم نے محنت کرنی ہے، بٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، خود ہی 5 لاکھ لکھ کر دے دو، ٹائیگر نے کہا، اور بٹن نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کوٹ میں سے جیب سے قلم نکالا اور چیک پر رقم کا اندراج کر کے اسے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ تھینکس، میں جلدی تمہیں اطلاع دوں گا، ٹائیگر نے کہا، اور چیک کو موڑ کر اور طے کر کے جیب میں ڈالا، اور پھر مڑ کر وہ آفس سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اگبی گلی میں پہنچ چکا تھا، وہاں گھوم پھر کر وہ کلب کے فرنٹ پر آیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب پارکنگ میں پہلے سے کچھ زیادہ کاریں موجود تھی۔ ٹائیگر نے اپنی کار کے قریب پہنچ کر پارکنگ بوائے کو اشارے سے بلایا۔ یس سر، پارکنگ بوائے نے قریب آ کر کہا تو ٹائیگر نے ایک قدرے بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور اسے پارکنگ کے ساتھ پر رکھ دیا۔ یہ کس لیے سر؟ پارکنگ بوائے نے رک رک کر کہا تو نوٹ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ دیکھو، یہ صاحب یہاں کلب میں آتے رہتے ہیں، تم اسے پہچانتے ہوگے اور تمہیں لازماً ان کی گاڑی کا نمبر بھی یاد ہوگا۔ پارکنگ بوائز کو سینکڑوں گاڑیوں کے نمبر یاد دہانی ہوتے ہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ صاحب تو یہاں کبھی نہیں آئے، میں تو انہیں کبھی نہیں دیکھا جناب، پارکنگ بوائے نے غور سے فوٹوگراف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو اکثر یہاں آتے رہتے ہیں، ٹائیگر نے بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، آپ اپنا نمبر واپس لے لیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ البتہ یہ ہوٹل کے پچھلی رات آئے تھے، میں آدھی رات کے بعد یہاں پہ تھا، پچھلی رات کو میری جگہ میرے بوائے کی ڈیوٹی تھی۔ پارکنگ بوائے نے جیب سے نوٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، رکھ لو اسے، ٹائیگر نے کہا اور اس نے درگاہ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ پارکنگ بوائے کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ پارکنگ بوائے دوست کہہ رہا ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پارکنگ بوائے اسے کیوں نہ پہچان سکا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ سائنسدان کمال ٹیکسی سے یہاں آتا جاتا ہوگا، اسے پارکنگ بوائے پہچان نہ سکا۔ کلب سے نکل کر اس نے کار کا رخ نشیمن کا کالونی کی طرف موڑ دیا، جہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا جو وزارت سائنس کے سیکشن آفیسر سے تھا، اور اس کے پاس لیبارٹریوں اور سائنسدانوں کی بھی ڈسک تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کا دوست عزیز احمد کمال کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ عزیز احمد کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ آج چونکہ سرکاری تعطیل تھی، اس سے اس کا دوست گھر پر ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سادہ سا گھریلو لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ یہ عزیز احمد تھا، وزارت سائنس میں سیکشن آفیسر، اور ٹائیگر سے اس کی دوستی کالج اور یونیورسٹی سے چلی آ رہی تھی۔ اور عزیز احمد کو ٹائیگر کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ کسی غیر ملکی کمپنی پر جو آلات تیار کرتی ہے کا پاکیزا میں نمائندہ ہے۔
इसे पूरे मुल्क में घूमता फिरता रहता है। आज अचानक बगैर इत्तला के आए हो, खैरियत है? रस्मी फिकरात के बाद अजीज अहमद ने कहा। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? टाइगर ने मादर भरे लहजे में कहा। उसे वाकई अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसे पहले फोन करना चाहिए था, वो बस मुंह उठाए आ गया था। और नहीं, मैं वैसे ही लेटा एक किताब पढ़ रहा था। अच्छा है, तुम्हारे साथ गपशप हो जाएगी, अजीज अहमद ने कहा। उसी लम्हे एक मुलाजिम ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ, जिसमें मकामी मशरूब की 2 बोतलें मल्टी कलर टिश्यू पेपर में लिपटी हुई मौजूद थीं। मुलाजिम ने एक बोतल टाइगर की तरफ और दूसरी अजीज अहमद की तरफ रखी और खाली ट्रे उठाए वापस मुड़ गया। लो पियो, अहमद अजीज ने अपने सामने रखी बोतल उठाते हुए कहा। मैं तुमसे चंद मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। एक साइंसदान है डॉक्टर कमाल, मैंने उससे मालूमात लेनी है। मेरा जाती काम है लेकिन वो नहीं मिल रहा, टाइगर ने कहा। डॉक्टर कमाल, क्या काम है तुम्हें उससे? अजीज अहमद ने चूं कर कहा। वो 1 हफ्ते से मेरा एक भांजा लापता है। आखिरी बार वो डॉक्टर कमाल से मिलने गया था। मेरा भांजा रेड लेबोरेटरी में टेक्नीशियन है। उसने अपनी बीवी से कहा था कि वो एक साइंसदान डॉक्टर कमाल से मिलने जा रहा है। उसे कोई जरूरी काम है, लेकिन 1 हफ्ता हो गया है, ना ही वो वापस आया और ना ही रेड लेबोरेटरी गया है और ना ही इससे कोई राब्ता हो रहा है, टाइगर ने एक काबिल कबूल कहानी बनाते हुए कहा। जाहिर है वो अब डॉक्टर अजीज को बटन के बारे में और डॉक्टर कमाल को ट्रेस करने की असल वजह तो नहीं बता सकता था। डॉक्टर कमाल तक तो पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, सिवाय इसके कि वो खुद इजाजत दे। वो इंतहाई अहम साइंसी फार्मूले पर 00 लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। वो सीनियर साइंसदान है और 00 लेबोरेटरी के इंचार्ज है। मैं तुम्हें इस लेबोरेटरी के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि टॉप सीक्रेट है। अलबत्ता उनकी रिहाइश गाह के बारे में बता देता हूँ। वह गैर शादीशुदा है और हफ्ते में 1-2 रोज इतवार का दिन वो अपनी रिहाइश गाह में गुजारते हैं अपने मुलाजिम के साथ, अजीज अहमद ने कहा। तो टाइगर ने जेब से तस्वीर निकाली और अजीज अहमद के सामने रख दी। क्या यही है ना डॉक्टर कमाल? टाइगर ने कहा। हाँ यही है, पाकिस्तान के बेहतरीन मारूफ साइंसदान, बस यूँ समझ लो कि सरतापायर साइंसदान है, अजीज अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इनके हाल और ऐनक देखकर वाकई ऐसा लगता है, टाइगर ने तस्वीर उठाकर वापस जेब में रखते हुए कहा। तो अजीज अहमद बेइख्तियार हंस पड़ा। डॉक्टर कमाल की रिहाइश जॉन कॉलोनी की कोठी नंबर 61 के ए है। ये उनकी आबाई रिहाइश गाह है, लेकिन अब वो यहाँ अकेले मुलाजमों के साथ रहते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिएगा सिर्फ इतवार के रोज रहते हैं, बाकी दिन रात और लेबोरेटरी में गुजारते हैं। अजीज अहमद ने कहा। ठीक है, कल इतवार है, मैं जाकर उनसे मिलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे गाइड किया, टाइगर ने उठते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा करे तुम्हारे भांजे के बारे में मालूम हो जाए, अजीज अहमद ने उठते हुए कहा। और फिर टाइगर उसका शुक्रिया अदा करके वापस आ गया। उसे खुशी थी कि उसने बटन का काम इतनी जल्दी कर लिया है। अपने पब्लिक फोन बूथ के करीब उसने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो फोन बूथ में दाखिल हुआ और उसने कोट के अंदरूनी छोटी जेब से चंद सिक्के निकाले और इन्हें फोन बूथ के मखसूस खाने में डालकर उसने बटन दबाया तो सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। टाइगर ने रिसीवर उठाया और तेजी से बटन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया। आखिर में उसने राब्ते का नंबर प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, दूसरी तरफ से बटन की आवाज सुनाई दी, क्योंकि कोई नंबर डायल किया गया था। वो बटन का खसूसी नंबर था। टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। ओह, तुम, कोई खास बात है? बटन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से भरे लहजे में कहा गया। मैं तुम्हारा काम कर दिया है बटन, टाइगर ने कदरे फातहाना लहजे में कहा। कौन सा काम? किस काम की बात कर रहे हो? दूसरी तरफ से भरे लहजे में कहा गया। अरे इतनी जल्दी भूल गए? तुमने कहा था कि डॉक्टर कमाल को ट्रेस करो और मैंने उन्हें ट्रेस कर लिया है, टाइगर ने कहा। इतनी जल्दी? क्या मतलब? क्या तुम पहले से उसे जानते थे? बटन इंतहाई भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं तो नाम ही तुम्हारे मुंह से सुना था, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कमाल है, इतनी जल्दी तुमने उन्हें ट्रेस कर लिया, क्या मालूम हुआ है? बटन ने कहा। उनकी रिहाइश गाह डॉन कॉलोनी की कोठी नंबर 60A है और वो सिर्फ इतवार को वहाँ आकर रहते हैं, टाइगर ने कहा। ओ अच्छा, इसलिए वो हफ्ते को रात को यहाँ आकर खेलते हैं, अब समझ गया। बहरहाल बेहद शुक्रिया, तुम वाकई हैरत अंगेज ट्रेसर हो। अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारे इस मामले में तारीफ गलत नहीं है, बटन ने कहा। तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। उसने रिसीवर रखा और फिर फोन बूथ से बाहर आ गया। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। कार खासी तेज रफ्तार से यूरोपीय मुल्क फ्रांस के दारुल हुकूमत पारिस के एक मारूफ सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान बैठा हुआ था, जबकि साइड सीट पर एक उदिर उम्र आदमी मौजूद था, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो खासा तंदुरुस्त और ताकतवर नजर आ रहा था। इस बार तो हमारी जल्दी सुनी गई है हेनरी, वरना पिछली बार तो वो 2 माह तक कोई केस ही सामने न आया था। कार चलाने वाले नौजवान ने साइड पर बैठे हुए उदिर उमर से मुखातिब होकर कहा। इसका लहजा खासा बेतकल्लुफाना था। चीफ कह रहा था कि खासा सख्त मिशन है, देखो क्या मिशन है, उदिर उमर ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा। चीफ तो हर मिशन को सख्त कह देता है, इसका क्या है? नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम किसी रोज चीफ के हाथों मारे जाओगे गैरी, जरा ख्याल रखा करो, उदिर उमर हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कोई गलत बात की है? बोलो, गैरी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो हेनरी बेइख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद कार एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरकर एक आम सी रिहायशी कॉलोनी के फाटक पर जाकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे गैरी ने 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो फाटक का एक छोटा हिस्सा खुला और एक मसला गार्ड बाहर आ गया। यस सर, आने वाले ने ड्राइविंग सीट पर बैठी गाड़ी से मुखातिब होकर कहा। तुम हमारी शक्लें नहीं पहचानते, अब हर बार कार्ड देते रहें, गैरी ने झुलाते हुए लहजे में कहा और साथ ही जेब से एक कार्ड निकालकर गार्ड की तरफ बढ़ा दी। सॉरी, आप वापस जाएंगे, मसला गार्ड ने गुस्सैले लहजे में कहा। तो गैरी बेइख्तियार हंस पड़ा। उसने जेब से एक और कार्ड निकालकर गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, ओके।
گارڈ نے کارڈ واپس کرتے ہوئے اس بار مسکرا کر کہا اور پھر تیزی سے مڑ گیا۔ تم شرطوں سے باز نہیں آتے، کسی روز چیف کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ خاموش بیٹھو ادھر عمر، ہینری نے منہ بناتے ہوئے کہا تو گیری ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تم اب بوڑھے ہو گئے ہو ہینری، اس لیے بہتر ہے کہ اب آفس سنبھال لو، اب فیلڈ میں باہر جاؤ گے۔ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے چستی پھرتی، تیزی، چلاکی، عیاری اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا ضروری ہے جو اب تم میں نہیں ہے، گیری نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تمہاری چلاکی عیاری لے بیٹھے گی، یہ بڑا سنجیدہ کام ہے اور تم نے اسے بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے، ہینری نے منہ بناتے ہوئے کہا تو گیری ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس لمحے پھاٹک کھل گیا تو گیری نے کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا اور پھر اسے ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ میں لے گیا جہاں پہلے سے 2 کاریں موجود تھیں۔ گیری اور ہینری دونوں کو معلوم تھا کہ یہاں ہر طرف خفیہ کیمرے موجود ہیں اور ان کے تمام حرکات و سکنات باقاعدہ مانیٹر کی جا رہی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی ٹیپ کی جا رہی ہوگی۔ اس سے دونوں خاموش تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو آفس کے اندر مزاج میں سجے ہوئے کمرے کی بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھر عمر آدمی جس نے آنکھوں پر سیاہ رنگ کا گوگل لگایا ہوا تھا، ہاتھ اٹھا کر مسکراتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ہینری اور گیری دونوں خاموشی سے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گئے۔ تمہارے لیے ایک اہم مشن ہے۔ بظاہر یہ مشن بے حد ہلکا سا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس مشن کے انتہائی خفیہ راز رکھنا ہے۔ چیف نے سامنے رکھی ہوئی ایک فائل اٹھا کر ہینری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ہینری نے فائل لے کر اسے کھولتے ہوئے کہا۔ فائل میں ایک ہی صفحہ تھا جسے پڑھ کر ہینری نے فائل گیری کی طرف بڑھا دی۔ سائنسدان کو ٹریس کر لیا گیا ہے چیف، یہاں یہ کام ہم نے کرنا ہے، ہینری نے کہا۔ یہ کیسا مشن ہے چیف؟ اور بھی صرف ایک سائنسدان کو واپس لانے کا؟ یہ کام تو ایک عام ایجنسی بھی کر سکتی ہے، اس لیے ہارٹ ایجنسی کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اب ہارٹ ایجنسی کے لیے کوئی بڑا کام نہیں رہا، گیری نے کہا تو ساتھ ہی ہینری کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے، لیکن سامنے بیٹھا ہوا چیف بے اختیار مسکرا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ واقعی ہارٹ ایجنسی کی سطح کا کام بظاہر نہیں ہے، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آسان کام کہاں سر انجام دیا جانا ہے، چیف نے کہا۔ پاک ایشیا میں، ایک غیر ترقی یافتہ ملک میں جہاں دولت کے زور پر سب کچھ کیا جاتا ہے، گیری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ چیف، اس کی زبان ضرورت سے زیادہ کھلتی جا رہی تھی، اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، ہینری نے جکلا کوسیلے لہجے میں کہا۔ او نہیں ہینری، اس کی باتیں سن کر مجھے غصہ نہیں آتا، سنجیدہ ماحول میں بھی ہمارے اعصاب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے گیری کی ہلکی پھلکی گفتگو ہمارے لیے اچھی ثابت ہوگی، چیف نے کہا تو ہینری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تھینک یو چیف، گیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے پہلے پاک ایشیا میں کام نہیں کیا اور نہ ہی آج تک سیکرٹ سروس کے ساتھ ہارٹ ایجنسی کا کبھی ٹکراؤ ہوا ہے، اس لیے تمہیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ علم ہے اور اس لیے کام کرنے والے عمران کے بارے میں بھی اس مشن کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، چیف نے کہا۔ نام تو عمران کا میں نے بھی بہت سن رکھا ہے چیف، دیکھ لیں گے اسے، اب بہرحال مشن تو مکمل کرنا ہے۔ نہیں اس طرح نہیں، تمہیں وہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، پاک ایشیا کا نام آ جانے کی وجہ سے اس پہ بہت غور کیا گیا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ مشن ہارٹ ایجنسی کو سونپا جائے۔ چنانچہ جب اعلیٰ حکام کی طرف سے یہ مشن ہارٹ ایجنسی کے سپرد کیا گیا تو میں نے اس پر خود بھی کافی کام کیا ہے، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں کہ تم نے اس کی اہمیت کو سمجھ لو۔ کرانس ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہا ہے جس کے ذریعے ایک گیس ایجاد ہوگی جو فضا میں فوراً تحلیل ہو جائے گی اور جس رینج میں یہ پھیلے گی اس ساری رینج میں کوئی بارودی یا شعاعی ہتھیار کام نہیں کر سکے گا۔ یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا تحفہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے ملکوں کو بھی فتح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جن ہتھیاروں پر اینٹی گیس چپ موجود ہوگی اس سے فائرنگ ہو سکے گی اور جس پر نہیں ہوگی وہ ہتھیار کام نہیں کرے گا۔ اب سوچو یہ گیس ہمارے پاس ہے، ہم اس گیس کو مخصوص انداز میں فائر کر کے 100-150 کلومیٹر کی رینج میں پھیلا دیتے ہیں، یہ کسی آلے سے چیک نہ ہو سکے گی۔ اس ایریا میں جس میں گیس پھیلائی گئی ہوگی اس سے تم پاک ایشیا دارالحکومت سمجھ لو۔ پاک ایشیا دفاعی لحاظ سے بے حد مضبوط ہو چکا ہے، پاک ایشیا جوہری ہتھیار بھی رکھتا ہے، لیکن اس گیس کے پھیلنے کے بعد تمہاری دارالحکومت اس کے ارد گرد کے علاقے میں کوئی بارودی یا شعاعی ہتھیار فائر نہ ہو سکے گا۔ جب ہم وہاں اپنے کمانڈرز اتاریں گے جن کے پاس اینٹی گیس چپ موجود ہوگی، اس چپ کی وجہ سے ان کے ہتھیار کام کر رہے ہوں گے، تو چند منٹوں میں پاک ایشیا کے دارالحکومت کو اس کے تمام دفاعی ہتھیاروں حتیٰ کہ جوہری ہتھیاروں سمیت قبضہ میں کر لیا جائے گا، اور دارالحکومت پر قبضے کا مطلب ہے پورے پاک ایشیا پر قبضہ۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اس گیس سے دوسرے لفظوں میں پوری دنیا پر کرانس کی حکومت ہو سکتی ہے۔ اس گیس پر کرانس کے سب سے خفیہ لیبارٹری جو سمندر کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر ہے، یہ جزیرہ بظاہر ویران ہے لیکن زیر زمین گیس کی لیبارٹری، اس گیس کا کوڈ نام G11 ہے۔ اس گیس کے بارے میں آج تک کسی کو علم نہیں تھا، لیکن وہ اکریمے کے ایک سائنسدان نے اس کے بارے میں ایک سائنسی رسالے میں مضمون لکھا ہے۔ باتیں معلوم ہوا ہے کہ جعلی نام تھا، اس نام کا کوئی سائنسداں بڑے ملک میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن اس سے پوری دنیا کو G11 کے بارے میں علم ہو گیا اور یہ بھی علم ہو گیا کہ G11 پر کام کرانس کر رہا ہے، لیکن آج تک باوجود شدید کوشش کے وہ اس لیبارٹری کو ٹریس نہیں کر سکے، اس لیے ہم مطمئن تھے کہ G11 کو ہم ہی حاصل کریں گے اور جو خوفناک ہتھیار کرانس کے قبضے میں ہی رہے گا اور پوری دنیا کرانس کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن پھر اچانک ایک اہم موڑ پر سامنے آ گیا۔ G11 پر ریسرچ کے دوران ایک ایسی سائنس مشکل پیش آ گئی تھی کہ جو کسی طرح بھی حل نہ ہو رہی تھی، اس وجہ سے پورا کام روک لیا گیا۔ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر بروکس نے انٹرنیٹ پر اس مشکل کو ظاہر کیا اور دنیا بھر کے سائنسدانوں سے مدد طلب کی۔ ڈاکٹر بروکس نے اپنے بارے میں کوڈ نام استعمال کیا تھا، پھر اس کا جواب پاک ایشیا کے ایک سائنسدان نے دیا جس نے اپنا نام ڈاکٹر کمال حسین لکھا تھا اور اس نے اسے سائنسی مشکل کو واقعی حل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر بروکس نے اس سے براہ راست رابطہ کرنے اور اس سے فون معلوم کر نمبر لے کر بے حد کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔
बहरहाल G11 पर काम आगे बढ़ने लगा और एक बार फिर पहले से भी बड़ी मुश्किल सामने पेश आ गई। डॉक्टर ब्रोक्स ने पहले वाला तरीका आजमाया और डॉक्टर कमाल ने फिर इसका हल बता दिया और फिर खामोश हो गया। लेकिन अब ये मसला है कि मुश्किल का हल तो बता दिया गया है, लेकिन इसे अमल पजीर करने का फार्मूला समझ में नहीं आ रहा और डॉक्टर कमाल हुसैन खामोश हैं। फिर डॉक्टर ब्रोक्स ने हुकूमत से राब्ता किया और इस डॉक्टर कमाल हुसैन का पाकिस्तान में तलाश करके यहाँ लेबॉर्ट्री में लाया जाए ताकि ये अहम काम उनके साथ मिलकर मुकम्मल किया जाए, वरना अकेले इस पर काम इनके लिए मुमकिन नहीं है। चुनांचे हुकूमती एजेंसियों ने वहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर कमाल हुसैन को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। एक एजेंसी उनका एक तस्वीर हासिल कर सकी, लेकिन डॉक्टर कमाल का पता बावजूद कोशिश के नाम इसका चाचा ये काम हार्ट एजेंसी के जिम्मे लगाया गया है। मैंने पाकिस्तान में अपने एक बहुत दोस्त का इंतखाब किया जो वहाँ पाकिस्तान में क्लब चलाता है, लेकिन साफ सुथरा आदमी है, इसके लिए इसकी कोई तवज्जो नहीं हो सका। इसने वादा कर लिया है और इसने एक बड़ी रकम भी भिजवा दी है। फिर इसका फ़ोन आया है कि वो डॉक्टर कमाल हुसैन को ट्रेस करने में कामयाब हो गया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ये काम अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने वाले एक ट्रेसर ने सरंजाम दिया है। इसने इस ट्रेसर को कोई और कहानी बताई और इसने डॉक्टर कमाल हुसैन को ट्रेस कर लिया। डॉक्टर कमाल हुसैन पाकिस्तान की एक टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री में काम करता है और जब हफ्तावार छुट्टी यानी इतवार का दिन अपने रिहाइशगाह पर गुजारता है। वो गैर शादीशुदा है और अपने मुलाजमों के साथ रहता है। फाइल में उसके रिहाइशगाह का पता दर्ज है। अब तुमने डॉक्टर कमाल हुसैन को इस अंदाज में यहाँ लेकर आना है कि वहाँ किसी को भी इसका पता ना चल सके कि डॉक्टर कमाल हुसैन कहाँ गया और कौन इसे लेकर गया। यहाँ ले आने के बाद उसे गेस्ट लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया गया और इसको मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाएगा। इस तरह क्रॉस G11 हथियार बनाने में कामयाब हो जाएगा। अभी पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी, चीफ ने मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर आखिर में बेइख्तियार लंबे लंबे सांस इस तरह लेने शुरू कर दिए जैसे वो थक गया हो। चीफ, अब हम सारी सूरत हाल अच्छी तरह समझ गए हैं। वहाँ से उसे निकालने के लिए भी हमें मकामी लोगों की मदद दरकार करना होगी। गैरी ने कहा, न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि तुम्हें प्लानिंग बाकायदा बनाना होगी। अगर इमरान या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक ये बात पहुंच गई तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। अगर इन्हें नहीं मालूम होगा कि अगवा क्रॉस ने कराया है तो वो डॉक्टर कमाल की वापसी के लिए यहाँ भी पहुंच जाएंगे। ये दूसरी बात है कि इन्हें डॉक्टर कमाल नहीं मिल सकेगा। खुफिया लेबॉर्ट्री के बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। सिर्फ साइंसदानों, ज़्यादा साइंस के आला अफसरान और मुल्क के सदर को इसका इल्म है। ये लेबॉर्ट्री बराह रास्त सदर के तहत बनाई गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को मालूम ना हो कि डॉक्टर कमाल कहाँ गया है, चीफ ने कहा। इसका आम तौर पर यह है कि सफात खाने के जरिए डॉक्टर कमाल हुसैन को शदीद बीमार करार देकर ले आया जाए, हेनरी ने कहा। नहीं, हम अपने सफात खाने को किसी तरह भी इसमें मुलविस नहीं करना चाहते। इसका तरीक़ेकार मैंने जो बहुत गौर के बात किया है, इसके मुताबिक डॉक्टर कमाल को बेहोश करके इसकी रिहाइशगाह से निकालकर बंदरगाह पर लाया जाएगा। वहाँ से एक लॉन्च के जरिए इसका कफरिस्तान पहुँचा दिया जाएगा और कफरिस्तान से एक चार्टर तैयारी के जरिए इसे ब्राज़ील पहुँचाया जाएगा और ब्राज़ील से पुरस्कार रास्ते से इस लेबॉर्ट्री तक पहुँचाया जाएगा। इस पर अमल दरामद तुमने करना है। तुम दोनों ने कमाल हुसैन रिहाइशगाह से ब्राज़ील तक साथ आना है। आगे जो उसे ले जाएंगे और वो होंगे और एक भारी मालिक के करेंसी नोट, आधा टुकड़ा जो मैं तुम्हें दूंगा, इसका आधा टुकड़ा वो तुम्हें देंगे। जो ब्राज़ील से डॉक्टर कमाल हुसैन को ले जाएंगे ने चेक करना है कि नोट के दोनों टुकड़े पर नंबर 1 है के बाद तुम फारिग और तुम्हारा मिशन मुकम्मल, चीफ ने कहा। और उसके साथ ही उसे मेज के दराज से एक बड़ी करेंसी नोट उठाया और 2 टुकड़ों में तकसीम किया और फिर एक टुकड़ा हेनरी की तरफ बढ़ा दिया। वहाँ जो ग्रुप तुम्हारी मदद करेगा इसकी तफसील फाइल में मौजूद है। अब तुम जा सकते हैं। मुझे ये मिशन हर सूरत में मुकम्मल कामयाब चाहिए, चीफ ने कहा। ऐसा ही होगा चीफ, दोनों ने उठते हुए कहा और फिर मुड़कर बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान इन दिनों फारिग था, इसलिए वो यहाँ तो अपने फ्लैट में बैठकर किताबें पढ़ने और सुलेमान को चाय लाने के अहकाम देने में मसरूफ रहता। यहाँ फिर कार लेकर सारा दिन और रात तक क्लबों और होटलों में घूमता फिरता रहता था, लेकिन आज उसका मूड कहीं जाने का ना हो रहा था और ना ही किताब पढ़ने को जी चाह रहा था। इसलिए वो सिटिंग रूम में बैठा ये सोच रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। सुलेमान शायद इमरान का मूड पहचानता था, इसलिए वो आज इमरान को नाश्ता देकर मार्केट निकल गया था। इसलिए इमरान उस वक्त फ्लैट में अकेला था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। सुबह सुबह फ़ोन आ गया। इमरान ने चूम कर कहा और उठकर बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? इमरान ने ऊंची आवाज़ में पूछा। जनाब सुलेमान साहिब से मिलना है। बाहर से एक बावकार से मर्दाना आवाज़ सुनी तो इमरान बेइख्तियार चूम पड़ा। उसने जल्दी से लॉक हटाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी और सादा लिबास में मुलव्विस हाथ में स्टिक पकड़े खड़ा था। चेहरे और अंदाज से वो पढ़ा लिखा नजर आता है। जनाब सुलेमान साहिब तशरीफ रखते हैं, बुजुर्ग आदमी ने इमरान को देख कर कहा। मेरा नाम अली इमरान है, आइए तशरीफ लाइए, सुलेमान अभी आ जाएगा, इमरान ने एक तरफ हटते हुए बड़ी संजीदा से लहजे में कहा। शायद दरवाजे पर मौजूद आदमी का वकार देखते हुए इसने डिग्रियां अपने नाम के साथ ना दोहराई थी। जनाब सुलेमान साहिब का नाम ही इस अंदाज में मत लिए जनाब, उन जैसे आदमी इस दौर में नायाब हैं, आप उन्हें सिर्फ सुलेमान कह रहे हैं, बुजुर्ग ने कदर धोखी से लहजे में कहा। तो इमरान हैरत से उनका चेहरा देखता रह गया। तशरीफ आइए, इमरान ने कहा। शुक्रिया, मेरा नाम राना आसिफ खान है, मैं रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ, बुजुर्ग ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बड़ी खुशी है आपसे मुलाकात हो गई है, इमरान दरवाजा बंद करते हुए कहा। और फिर वो इन्हें लेकर सिटिंग रूम में गया जहाँ सुलेमान साहिब अगर तशरीफ नहीं रखते तो मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा, वैसे इन्होंने मुझे आज का कहा था, राना आसिफ खान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जहाँ सुलेमान साहिब मार्केट गए हैं लंच और डिनर के लिए सौदा सर्फ लेने, वैसे ये लंच और डिनर वो खुद करते हैं, मुझे तो बस उनका बचा कुचा, बल्कि बचा कुचा और कच्चा ज़्यादा मिलता है, मैंने बड़ी संजीदा लहजे में कहा। लेकिन जाहिर है कि वो ज़्यादा देर तक इसी तरह संजीदा नहीं रख सकता था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने मखसूस मूड में आता जा रहा था।
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ سلیمان صاحب خود گئے ہیں سودا سلف لینے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رانا آصف خان نے چونکہ حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے کہ وہ باورچی ہیں لیکن ساتھ ہی آل ورلڈ کوک ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، باورچی؟ مگر باورچی کے پاس 10 لاکھ روپے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ رانا آصف خان نے قدر ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، 10 لاکھ روپے کیا مطلب؟ عمران بھی 10 لاکھ روپے کی رقم سن کر چونک پڑا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ 10 لاکھ روپے کا چیک دیں گے، یہ وعدہ انہوں نے مسجد میں کیا تھا۔ آج میں مسجد میں بیٹھا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہ آئے تو امام مسجد صاحب نے مجھے اس فلیٹ کا نمبر دیا اور میں جہاں آ گیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں باورچی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے دکھی آدمی کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ رانا آصف خان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر سلیمان صاحب نے وعدہ کیا ہے تو وہ ہر صورت میں وعدہ پورا کریں گے، اور 10 لاکھ روپے اس کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا کے باورچیوں کے ایسوسی ایشن کے صدر محترم ہیں۔ لیکن یہ 10 لاکھ روپے وہ آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ عمران نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو رانا آصف خان نے بے اختیار ایک طویل سانس دیا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام رانا مہربان ہے۔ اس کا ایک 6 سالہ بیٹا ہے، یعنی میرا پوتا، جس کا نام رانا الطاف ہے۔ میرا پوتا ایک روز چارپائی سے نیچے گر گیا، اسے نہ جانے کیسی چوٹ آئی کہ اس کی کوئی قوت گویائی بھی ختم ہوگی اور قوت سماعت بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جسم اس انداز میں مفلوج ہو گیا کہ وہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ یہاں تک کہ تمام ڈاکٹروں نے علاج سے مایوسی کا اظہار کر دیا، لیکن پھر ہماری امید بندی کے گریٹ لینڈ میں ایک ہسپتال ہے جہاں میرے پوتے کا کامیاب علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس علاج پر 10 لاکھ روپے خرچ آئیں گے۔ میرا بیٹا BSc پاس ہے، لیکن اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی، تو میں نے سڑک پر توا اور انگیٹھی رکھ کر برگر بنانے اور فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا، اور 3 سالوں تک اس نے دن رات کام کیا، جبکہ میری بہو نے جان بوجھ کر فاقے کیے تاکہ 10 لاکھ روپے اکٹھے ہو سکے، ہمارے پوتے کا علاج ہو سکے۔ 3 سالوں کی شب و روز محنت کے بعد 10 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ ہسپتال والوں سے بھی سیکرٹری صاحب کے ذریعے رابطہ ہو گیا۔ چانچا میرا پوتا اور میرا بیٹا بہو بچے کو لے کر ایئرپورٹ پہنچ گئے تاکہ گریٹ لینڈ کے لے جا کر بچے کا علاج کرا سکے، لیکن یہاں سے ہی ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی کہ اس نے کرنسی کسی بینک یا رجسٹرڈ ڈیلر سے تبدیل کرنے کے بجائے کم کمیشن کے لالچ میں ایئرپورٹ پر موجود ایک پرائیویٹ کرنسی ڈیلر سے تبدیل کر دی تھی۔ 10 لاکھ روپے دے کر جب میرے بیٹے نے فون پر بک شدہ ٹکٹ کی رقم دی تو پتہ چلا کہ کرنسی جعلی ہے۔ میرے بیٹے نے باقی رقم بھی دکھائی تو وہ بھی جعلی تھی۔ میرا بیٹا صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر سے اس ڈیلر کو تلاش کیا گیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ ہم روتے پیٹتے صبر کر کے بیٹھ گئے اور یہی سوچا کہ مزید 4-5 سال محنت کی جائے اور رقم اکٹھی کی جائے، کیونکہ ہم کسی سے مانگ کر بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی جسے فروخت کر سکتے۔ ہم کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ میں جہاں مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا، نہ جانے کس طرح مسجد کے صاحب نے ہمارے ساتھ ہونے والی اس ٹریجڈی کا علم ہو گیا تو انہوں نے جناب سلیمان صاحب سے ذکر کیا۔ جناب سلیمان صاحب ہمارے گھر آئے، انہوں نے بچے کی کیفیت دیکھی، میرے بیٹے اور بہو سے باتیں کی، اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ آج اس وقت میں مسجد میں امام صاحب کے حجرے میں آ جاؤں اور وہ مجھے 10 لاکھ روپے کا چیک دیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ رقم ادھار ہوگی جو ہم جلدی قسطوں میں واپس کر دیں گے۔ پہلے تو سلیمان صاحب نہ مانے، لیکن پھر میرے اصرار پر مان گئے۔ آج میں مسجد کے حجرے میں انتظار کر رہا تھا اور پھر امام صاحب نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی پر ہم بھی راضی ہیں۔ ابھی اگر میرے پوتے کی قسمت میں صحت یابی نہیں لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رانا آصف خان نے بڑے دکھی لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے بیٹھے، میں نے کہا کہ جناب سلیمان صاحب نے وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور پورا کریں گے، تھوڑی بڑی دیر تو ہو جاتی ہے۔ عمران نے انہیں بازو سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ باورچی ہے، اس سے اتنی بڑی رقم کا انتظام وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ رانا آصف نے دل گرفتہ سے لہجے میں کہا، جناب سلیمان صاحب چاہے تو پورا ہسپتال خرید لیں۔ ہاں، کون سا ہسپتال ہے جہاں آپ کے پوتے کا علاج ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، گراہم پال ہسپتال، یہ دیکھیں ان کے کاغذات۔ رانا آصف خان نے جیب سے ایک لفافہ نکالتے ہوئے کہا، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے، گراہم پال گریٹ لینڈ کا مشہور ہسپتال ہے، آپ بے فکر ہیں، اب آپ کے پوتے کا وہاں IP علاج ہوگا، آپ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی بیرون دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جناب سلیمان صاحب آ گئے ہیں، عمران نے کہا تو رانا آصف خان کے سطے ہوئے چہرے پر امید کی روشنی سی بکھر گئی۔ جناب رانا سلیمان صاحب، رانا صاحب تشریف رکھتے ہوئے عمران نے اونچی آواز میں کہا، مجھے امام مسجد صاحب نے بتا دیا ہے۔ سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر وہ ویٹنگ روم میں آ گیا۔ اس نے سلام کیا تو رانا آصف خان اس کے استقبال کے لیے اٹھنے لگے۔ ارے بیٹھیے، آپ استاد ہیں، آپ کا احترام تو ہمارے معاشرے پر واجب ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی، رشا بر وقت نہیں مل سکا، بہرحال آپ کا کام ہو گیا ہے، سلیمان نے کہا، اور جیب سے ایک چیک نکال کر اس نے رانا آصف خان کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ واقعی کیا مطلب؟ کیا آپ واقعی 10 لاکھ روپے ادھار دے رہے ہیں بغیر کسی ضمانت کے؟ رانا آصف خان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے آپ کا پوتا سب سے بڑی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، آپ خوش رہیں، میں چائے بنا لاتا ہوں، سلیمان نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ 1 منٹ، یہ چیک کہاں سے لائے ہو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ سے لے آیا ہوں، سلیمان نے جواب دیا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔
इमरान ने चेक राना आसिफ खान के हाथ से लेकर देखा तो वाकई अम्मा बी के बैंक अकाउंट का चेक था, जिस पर इमरान की अम्मा बी के सादा से दस्तखत मौजूद थे। ये बड़ी बेगम साहिबा कौन है? राना आसिफ ने चूं कर कहा। मेरी अम्मा बी को सलमान साहिब बड़ी बेगम साहिबा कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, ये चेक हर हालत में कैश होगा। इमरान ने चेक वापस करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सलमान चाय की ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसने चाय के बर्तन मेज पर रखने शुरू कर दिए। ये 2 चाय के बर्तन थे। तुम भी बैठो और चाय पियो। सॉरी राना साहिब, मैं उसे तुम कह रहा हूँ लेकिन क्योंकि उसने ज्यादती की है। मुझे बकाया बताए अम्मा बी के पास जाकर चेक ले आया है। उसे चाहिए था कि मुझे कहता, ये नेकी का काम मैं कर देता। इमरान ने कहा। मुझे मालूम है कि जेल के घोंसले से गोश्त नहीं हो सकता, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। जेल की नजर से बचाने के लिए गोश्त को घोंसले में नहीं बल्कि खुफिया जगहों पर रखा जाता है। डार्क ब्राउन सूट की जेब में गोश्त के कदरे भारी मिकदार मौजूद है, जाओ ले आओ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो सुलेमान बेइख्तियार हंस पड़ा। गुज़िश्ता 15 दिनों से वही गोश्त तो आप खा रहे हैं। सुलेमान ने जवाब दिया। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर अपने बेटे और बहू को खुशखबरी सुनाऊं। राना आसिफ खान ने उठते हुए कहा। राना साहिब 1 मिनट ठहरे, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर सिटिंग रूम से बाहर चला गया। आपकी मेहरबानी है जनाब, आपको अल्लाह ताला इसके जजा देगा और अल्लाह ताला मुझे भी यकीनन तौफीक देगा कि मैं और मेरा बेटा आपकी दी हुई रकम वापस कर सके, राना आसिफ खान ने कहा। आप अभी इसकी वापसी का ना सोचें, पहले अपने पोते का इलाज कराएं, फिर जो होगा देखा जाएगा, सुलेमान ने कहा और इसी लम्हे इमरान वापस आया। राना साहिब, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे अगर 3-4 साल पहले आपके पोते का इलाज 10 लाख रुपए में हो सकता था तो अब यकीनन 15 लाख रुपए में होगा। इसे 10 लाख का चेक मेरी तरफ से है, ये मैं आपको नहीं दे रहा बल्कि आपके बेटे को दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि अपने बेटे की सेहतयाबी के बाद वो कारोबार में मजीद मेहनत करेगा तो ये रकम आसानी से वापस कर देगा। इमरान ने एक चेक राना साहिब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं जनाब, मजबूरी दूसरी बात है, लेकिन मैं खराज सदकात नहीं ले सकता। 10 लाख का चेक तो मजबूरी है और हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इसकी वापसी तक हमें जिंदा रखेगा, लेकिन मजीद 10 लाख की वापसी हमारे लिए नामुमकिन है, इसलिए हम नहीं ले सकते। आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा, राना आसिफ खान ने कहा और वापस मुड़ गया। अच्छा 1 मिनट मत ले चेक, लेकिन मेरी बात तो सुन ले, इमरान ने कहा। जी फरमाएं, आप तो हमारे मोहसिन हैं, आप हुक्म दे सकते हैं। जब मेरा पोता दौड़ेगा, भागेगा, बोलेगा, सुनेगा तो मेरे दिल से आपके लिए, जनाब सुलेमान के लिए और आपकी अम्मा बी के लिए दुआएं निकलेंगी। रकम का क्या है, वो तो वापस हो जाएगी, लेकिन वक्त पर आपकी तरफ से कर्जा ऐसी नेकी है जिसका अजर अल्लाह ताला ही आपको दे सकता है। राना आसिफ खान ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। सुलेमान ने आपका घर देखा है, ये आपके पास आता जाता रहेगा। जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो मुझे आपकी फ्लाइट का इल्म हो जाएगा। वहाँ ग्रेट लैंड में मेरा एक आदमी क्लार्क आपसे मिलेगा, वो वहाँ आपकी हर तरह से मदद करेगा, आप उस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं, इमरान ने कहा। मैं अपने बेटे को बताऊंगा, वही साथ जाएगा, मैं तो यहाँ रहूंगा, राना आसिफ खान ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर राना आसिफ खान को वो नीचे सड़क तक छोड़ने आया था। सुलेमान, इमरान ने राना आसिफ खान की रवानगी के बाद वापस फ्लैट पर आते हुए कहा। जी साहिब, सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अम्मा बी के पास जाने से पहले मुझसे तो बात कर लेते, कम से कम मुझे भी इस नेकी में शामिल कर लेते तो क्या हर्ज था, इमरान ने कहा। बड़ी बेगम ने 2 रोज पहले मुझे फोन किया था कि मैंने एक माह से उनसे किसी मुस्तहिक के लिए रकम नहीं मांगी, वो बड़ी नाराज हो रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया, वरना वो मजीद नाराज हो जाती, सुलेमान ने जवाब दिया। अच्छा, अब तुम राना आसिफ खान के बेटे से मिलकर इस डीलर का हुलिया मालूम करके मुझे बताना। ऐसे आदमी को हर सुत में सजा मिलनी चाहिए। मैं टाइगर को इसका हुलिया बताकर हुक्म दे दूंगा कि वो इस डीलर को ट्रेस करे, इमरान ने कहा। ठीक है साहिब, मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। इमरान ने एक तवील सांस लिया, इसे राना आसिफ के साथ होने वाली ट्रेजेडी ने बेहद दुख पहुंचाया था। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली, इमरान MSc DSc ऑक्सन बजाते खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। दावर बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? इंतहाई अहम मामला है, तुमसे फौरी बात करनी है, या कहो तो मैं खुद तुम्हारे फ्लैट पर आ जाऊँ। तो इसी तरह से सरदावर की आवाज सुनाई दी। अरे अरे, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ, कुछ तो एंटरटेनमेंट की बचत हो जाएगी, लेकिन मसला क्या है, इमरान ने कहा। आज फिर बात होगी, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। सुलेमान, चाय ना ले आना, मैं सरदावर के पास जा रहा हूँ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे पहले ही मालूम था कि आप चाय आपके नसीब में नहीं है, मेरे ही नसीब में लिख दी गई है। दूसरे सुलेमान की आवाज सुनाई दी तो इमरान मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार इस लेबोरेटरी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जिसके इंचार्ज सरदावर थे। सरदावर उसके इंतजार में बैठे हुए थे, इसलिए इमरान को फौरन ही उनके पास पहुंचा दिया गया। आओ इमरान, बैठो बैठो, सरदावर ने उठकर इसका इस्तकबाल करते हुए कहा। इमरान बेटा तो बैठ जाएगा, लेकिन अब इस कदर पुरस्कार क्यों बन रहे हैं, क्या हुआ है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। एक बहुत ही सीनियर साइंसदान जो एक इंतहाई अहम काम पर मसरूफ थे और इस काम पर हुकूमत का इंतहाई कसीर सरमाया लग चुका था, यकलक लापता हो गए हैं।
सरदावर ने आगे की तरफ बढ़ते हुए कहा बड़े संजीदे लहजे में, किन की बात कर रहे हैं आप? वो कैसे लापता हो गए? क्या मतलब हुआ इस बात का? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान के एक मोस्ट सीनियर साइंसदान है डॉक्टर कमाल हुसैन। वो एक टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी में जिसमें एक दिफाई हथियार पर काम हो रहा था के इंचार्ज थे। इस दिफाई हथियार पर हुकूमत पाकिस्तान ने कसीर सरमाया भी लगाया है। इस फार्मूले के खालिक भी डॉक्टर कमाल हुसैन थे और वही इस पर काम कर रहे थे। वो चूंकि गैर शादीशुदा थे इसलिए वो लेबोरेटरी में ही रहते थे। अलबत्ता सिर्फ हफ्ते की शाम को अपने रिहाइशगाह पर जाते थे जहां उनके चार मुलाजिम रहते थे। इतवार गुजरकर सोमवार को वापस लेबोरेटरी आ जाते थे। इंतहाई संजीदा और काबिल साइंसदान था। गुज़िश्ता हफ्ते वो अपनी रिहाइशगाह पर गए और सोमवार को वापस लेबोरेटरी ना पहुंचे तो वहां से उनकी रिहाइशगाह पर फोन किया गया, लेकिन किसी ने फोन अटेंड ना किया तो वहां आदमी भेजा गया। वहां जाकर पता चला कि कोठी के चारों मुलाजमिन को हलाक कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर कमाल हुसैन ना खुद मिले हैं और ना ही उनकी कोई लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चारों मुलाजमिन को पहले बेहोश किया गया और फिर बेहोशी के दौरान ही उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। डॉक्टर कमाल हुसैन की कार वहां मौजूद थी। अलबत्ता एक और कार के टायरों के निशानात भी वहां देखे गए हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन अब तक डॉक्टर कमाल हुसैन को ट्रेस नहीं कर सके। इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर कमाल हुसैन के जिंदा वापसी की अशद जरूरत है ताकि वो दिफाई हथियार मुकम्मल हो सके और इसे पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर हो जाए। सरदावर ने तफसीर बनाते हुए कहा। इस दौरान चाय के कप और बिस्कुटों की प्लेट उनके सामने रख दी गई। डॉक्टर कमाल हुसैन का कोई फोटोग्राफ? इमरान ने कहा तो सरदावर ने मेज के दराज खोलकर उसमें से एक फोटो निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने चंद लम्हे गौर से इस फोटोग्राफ को देखा और फिर इसे जेब में डाल लिया। उनकी रिहाइशगाह कहाँ है और अब वो कहाँ होंगे? इमरान ने कहा। डॉक्टर कमाल हुसैन की रिहाइशगाह कार्डाउन कॉलोनी की कोठी नंबर 60A और मुझे मालूम था कि तुमने वहाँ चेकिंग करनी है, इसलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस से खसूसी कार्ड मैंने मंगवा लिया और वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस के गार्ड्स मौजूद होंगे। ये गार्ड दिखाने पर वो तुमसे ताउन करेंगे, सरदावर ने कहा और जेब से एक कार्ड निकालकर इन्होंने इमरान की तरफ बढ़ा दिया। वो आदमी जो पहली बार अंदर गया था वो इस वक्त कहाँ होगा? इमरान ने कहा। ये वही कोठी पर ही तैनात पर बतौर गार्ड है। तुम इसका नाम कासिम है, सरदावर ने कहा। ओके, वैसे आपने जिस तरह पेश के इंतजामात किए हैं, जी चाहता है कि आपको चीफ की जगह दे दी जाए। हमारा चीफ तो बस झटकियां ही देता रहता है। इमरान ने उठते हुए कहा तो सरदावर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। जो मर्जी आए समझ लो, बहरहाल डॉक्टर कमाल हुसैन की वापसी जरूरी है। सरदावर ने भी उठते हुए कहा। अगर जिंदा हुए तो इंशाल्लाह उन्हें वापस ले आएंगे, वो पाकिस्तान का सरमाया है। इमरान ने कहा तो सरदावर के सतह हुए चेहरे पर इस तरह इत्मीनान के तासुरात उभर आए जैसे इमरान के सिर्फ कहने से ही उन्हें यकीन हो गया कि अब डॉक्टर कमाल हुसैन वापस आ जाएंगे। ये इनके इमरान पर एतमाद की वजह था। थोड़ी देर बाद इमरान का कार डाउन कॉलोनी की दाखिल हुई और चंद मिनट तो इसे कोठी तलाश करने में लग गए, लेकिन चंद मिनट बाद वो एक पुरानी तर्ज की बनी हुई कोठी के गेट के सामने पहुंच गया। उसने 3 बार हॉर्न दिया तो छोटा फाटक खुला और एक बावर्दी गार्ड बाहर आ गया। जी साहिब, इसने कार के करीब आकर कहा। ये कार्ड देखो, मेरा नाम अली इमरान है। इमरान ने कहा। ओह यस सर, मैं फाटक खोलता हूँ सर। कार्ड ने गार्ड के देखते ही बुखलाए हुए अंदाज में सल्यूट करते हुए कहा और फिर तेजी से मुड़ गया। थोड़ी देर बाद फाटक खोल गया तो इमरान कार अंदर ले गया। एक साइड पे पोर्च था जिसमें एक पुराने मॉडल की कार मौजूद थी। इमरान ने कार इसके करीब रोकी और फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। उसके साथ ही उसकी नजर एक तरफ मौजूद टायरों के निशानात पर पड़ गई। ये बेहद मध्यम निशानात थे, लेकिन बहरहाल नजर आ रहे थे। इमरान आगे बढ़कर इन निशानात को झुककर गौर से देखने लगा। फिर एक तवील सांस लेकर वो सीधा हुआ तो फाटक खोलने वाला गार्ड उसके पीछे मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। ये कहा तुम अकेले हो? इमरान ने इसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। नहीं सर, 2 गार्ड और हैं, वो बहुत छत पर पहरा दे रहे हैं, गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। मेरा नाम अहमद दीन है जनाब, गार्ड ने जवाब दिया। कासिम भी है यहाँ? इमरान ने पूछा। यस सर, ऊपर छत पर है, अहमद दीन ने जवाब दिया। उसे बुला लाओ, इमरान ने कहा। यस सर, गार्ड ने कहा और तेज तेज कदम उठाता बरामदे की तरफ बढ़ गया जहाँ एक कोने में सीढ़ियाँ ऊपर जाती दिखाई दे रही थी। इमरान ने जैसे सेल फोन निकाला और उसे ऑन करके उसने टाइगर का नंबर प्रेस करके राब्ते का नंबर प्रेस कर दिया। बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हे बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। तो मेरे फ्लैट पर पहुंचो, एक अहम मामला है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर काम करो। मैं इस वक्त फ्लैट से बाहर हूँ, अगर कुछ देर हो जाए तो तुम वहाँ मेरा इंतजार करना, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने सेल फोन ऑफ करके उसे जेब में डाल लिया। चंद लम्हों बाद गार्ड अहमद दीन के साथ एक और गार्ड तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया और उसने इमरान को सलाम किया। तुम्हारा नाम कासिम है? इमरान ने पूछा। यस सर, कासिम ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेबोरेटरी की तरफ से तुम यहाँ पहुंचे थे, तुम्हारा ताल्लुक लेबोरेटरी से है या मिलिट्री इंटेलिजेंस से? इमरान ने कहा। जहाँ मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का मुलाजिम हूँ। जब लेबोरेटरी वालों ने यहाँ से फ़ोन का जवाब ना मिला तो इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को फ़ोन किया, क्योंकि टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी से वो बाहर ना जा सकते थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने मुझे यहाँ भेजा था, कासिम ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम अंदर कैसे दाखिल हुए? इमरान ने कहा। जनाब, छोटा फाटक बाहर से बंद था, मैंने उसे खोला और अंदर आ गया तो यहाँ लाशें मौजूद थी, कासिम ने जवाब दिया। कहाँ लाश पड़ी हुई थी? इमरान ने पूछा। जी, एक लाश किचन में पड़ी थी, एक जहाँ गार्ड रूम में हट कर पड़ी थी और 2 लाशें यहाँ आमने सामने बरामदे में पड़ी थी। बाकी पूरी कोठी खाली थी, कोई जिंदा या बेहोश आदमी यहाँ मौजूद ना था, कासिम ने जवाब देते हुए कहा।
یہ چاروں مقامی آدمی تھے یا ان میں سے کوئی غیر ملکی بھی تھا؟ عمران نے کہا نہیں جناب، یہ چاروں مقامی آدمی تھے اور اپنے لباسوں سے ملازم دکھائی دے رہے تھے۔ قاسم نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ، میں کوٹھی کا راؤنڈ لگاؤں گا، عمران نے کہا اور آگے بڑھا تو قاسم اس کے پیچھے چل دیا۔ مشن تو مکمل ہو گیا، اب چیف نے پھر کیوں بلایا ہے؟ کار چلاتے ہوئے گیری نے منہ بناتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے یہ ہمارا آخری مشن تھا؟ اس کے بعد اور مشن ہمیں نہیں مل سکتا؟ سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ادھر عمر ہینری نے جواب دیا تو گیری بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہمیشہ تصویر کا صاف پہلو دیکھتے ہو، گیری نے کہا۔ تو یہ صاف پہلو دیکھنا غلط ہوتا ہے، ہینری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صاف پہلو کا مطلب ہے کہ وہ پہلو کے پوری تصویر ہی غائب ہو جائے، جسے تصویر کو الٹ دو تو دوسری طرف سے صاف ہوگی بغیر تصویر کے۔ گیری نے ہنستے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو ہینری بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی روز بروز شرارتی ہوتے جا رہے ہو، اب ہنٹر والی منگوانا پڑے گا، ہینری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پر تو ہنٹر والی کا ہنٹر نہیں چلا، مجھ پر کیا چلے گا؟ گئی نے ایک بار پھر شرارت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اس کے اس انداز میں تعریف کرتا ہوں کہ وہ غیر ہنٹر کے بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، سمارٹ ہے، کیوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو وہ ہنٹر اٹھانا ہی بھول جاتی ہے، ہینری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور یہ اچھا مشورہ ہے، میں اسے یاد رکھوں گا، گیری نے کہا تو اس بار ہینری بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی میں پہنچ چکے تھے جہاں ہارٹ ایجنسی کا ہیئر کوارٹر تھا اور چیف کا آفس تھا۔ کار کو مخصوص جگہ پر پارک کرنے کے بعد وہ دونوں ایک آفس نما کمرے میں گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے مخصوص کارڈ ایک مشین میں ڈالے، مشین نے اوکے کر کے کارڈ واپس کر دے تو اندرونی دیوار پھٹ گئی اور وہ دونوں آگے راہداری میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیف کے آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ آؤ بیٹھو، چیف نے مسکراتے ہوئے میز کے سائڈ پر موجود کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس چیف، تو انہوں نے بیک وقت کہا اور پھر دونوں ہی بیک وقت کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم دونوں نے پاکیزہ میں جس انداز میں کام کیا اور پھر جس طرح خفیہ طریقے سے ڈاکٹر کمال کو مخصوص جگہ پہنچایا ہے وہ واقعی شاندار ہے۔ میں نے تم دونوں کی نگرانی اس لیے کرائی تھی کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم وہاں کوئی ثبوت تو چھوڑ کر نہیں آئے، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر کمال ہمارے لیے اہم تھا اس طرح پاکیزہ کے لیے بھی اہم ہے، اور لامحالہ اس کی گمشدگی پر ملٹری انٹیلیجنس اور پاکیزہ سیکرٹ سروس اس کی واپسی کے لیے کام کریں گی، اور اگر تم نے کوئی شواہد چھوڑے تو یہ لوگ سیدھے ہمارے سر پر آ کھڑے ہوں گے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے واقعی ایسے ماہرانہ انداز میں کام کیا ہے کہ کوئی شہادت اپنے بارے میں وہاں نہیں چھوڑی۔ البتہ ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی جس کا مجھے پہلے سے علم نہ تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ مجھے فوری اطلاع مل گئی اور میں نے غلطی کا فوری مداوع کر دیا، چیف نے کہا تو گیری اور ہینری دونوں چونک پڑے۔ کیسی غلطی چیف؟ گیری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ پاکیزہ میرا ایک دوست ہے برٹن جو وہاں کلب چلاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کمال کو ٹریس کرنے کا کام اس کے ذمہ لگایا، کیونکہ باوجود شدید کوشش کے ڈاکٹر کمال کو ٹریس نہ کیا جا سکا تھا۔ برٹن نے فوراً ہی اسے ٹریس کر لیا جس پر تمہیں وہاں بھیجا گیا اور تم ڈاکٹر کمال کو لے آئے، اور اس وقت وہ ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری میں موجود ہے۔ لیکن اس دوران مجھے ایک اہم اطلاع ملی کہ برٹن نے انڈر ورلڈ کے ایک ٹریس ٹائگر کے ذریعے ڈاکٹر کمال کو ٹریس کرایا ہے، اور یہ ٹائگر پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا دنیا کا خطرناک ایجنٹ عمران کا شاگرد ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران کو اس ٹائگر کے ذریعے اطلاع مل جائے گی کہ برٹن نے ڈاکٹر کمال کو ٹریس کرایا ہے، تو برٹن سے وہ چند لمحوں میں ہارٹ ایجنسی کے بارے میں جان جاتے۔ اسے میں نے فوری طور پر اس غلطی کا مداوع کیا اور برٹن کو فنش کرا دیا، اور اس کے لیے کام ایک درمیانی آوری نے کیا تھا جو اس کے لیے اب مجھے تک نہ پہنچ سکے گا اور ہم محفوظ رہیں گے، چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ چیف، ہمیں بہرحال اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ڈاکٹر کمال کی گمشدگی کا ملبہ کس پر ڈالا جاتا ہے، اور اگر پاکیزہ کی کوئی ایجنسی ہمارے متعلق جان جاتی ہے تو ہم اس کے مقابلے پر آ جائیں، ہینری نے کہا۔ جب وقت آئے گا تو اس بارے میں غور کر لیں گے، چیف نے اس انداز میں جواب دیا جیسے وہ اس بارے میں مزید بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ چیف، ڈاکٹر کمال کا کیا رد عمل ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کام کرنے پر آمادہ بھی ہے یا نہیں؟ گیری نے کہا تو چیف کے ساتھ ساتھ ہینری بھی چونک پڑا۔ تمہارے ذہن میں اچھا سوال ابھرا ہے۔ حکومت کو بھی یہی خطرہ تھا کہ ڈاکٹر کمال جیسا بڑا سائنسدان اس طرح اغوا ہونے کے بعد ہمارے سائنسدانوں سے مل کر کام کرنے سے انکار کر دے گا، اور ایسے سائنسدان پر جبر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر کمال ہوش میں آنے کے بعد یہ معلوم ہونے پر کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے کرانس آ گئی ہیں تو انہوں نے ہم سے مکمل تعاون کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے لیے انہوں نے چند شرائط رکھی۔ یہ شرط ایسی تھی جو ہمارے لیے مشکل نہ تھی۔ $2 کروڑ سوئٹزرلینڈ کے بینک میں 2 مخصوص فکرز تھے۔ حامل عورتیں ان کے درمیان خطرہ گزاری کے لیے ہر سال 1 ماہ کے لیے کرانس میں لارڈر کے طور پر رہائش۔ چاچا اب وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا خطرہ ہے؟ باقی رہا پاکیزہ کی کسی ایجنسی کی کارروائی کا خطرہ، تو کچھ بھی ہو ہارٹ ایجنسی سے زیادہ فعال کوئی ایجنسی نہیں ہو سکتی، ہیری نے کہا۔ اعلیٰ حکام نے اس سلسلے میں مزید فیصلے کیے ہیں اور اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے، چیف نے کہا۔ حکم کرے چیف، ہینری اور گئی دونوں نے کہا۔ تم پر اعتماد کرتے ہوئے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ کرانس کا ایک مقبوضہ جزیرہ خلیج لسبکے میں ہے جس کا نام منور کا ہے۔ ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری اس جزیرے منور کا میں ہے۔ اس جزیرے پر نیول فورس کا اڈا ہے اور لیبارٹری کے لوگ نیول فورس کے خصوصی لانچوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کرانس آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ لیبارٹری مکمل طور پر سیلڈ ہے، صرف کمپیوٹرز اور اسے اوپن کر سکتے ہیں، اس لیے لیبارٹری میں کام کرنے والے ہر آدمی کو خصوصی چپ دی گئی ہے۔ اس چپ کی موجودگی میں وہ لیبارٹری میں سے باہر جا سکتا ہے اور باہر سے اندر آ سکتا ہے، ورنہ ہوا میں لیبارٹری میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔
ہارٹ ایجنسی کے لیڈ سیکشن کی ڈیوٹی منور کا پر لگائی گئی ہے۔ یہ وہاں سیکیورٹی کی ڈیوٹی ادا کرے گا، وہاں اس کا باقاعدہ آفس اور رہائش گاہ ہوں گی اور تم دونوں نے اسے مانیٹر کرنا ہے۔ تمہیں وہاں فکس نہیں کیا جا رہا بلکہ تمہاری مرضی ہوگی کہ تم وہاں کب جاتے ہو، اور ہاں، اگر پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے ایجنٹ G11 یا ڈاکٹر کمال کے پیچھے آتے ہیں تو ان کا خاتمہ تم نے کرنا ہے، یا کرانس میں کرو یا وہاں منورگاہ میں یا راستے میں، یہ سب سوچنا تمہارا کام ہے، چیف نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، ہمیں یہ چیلنج قبول ہے، گیری نے بڑے اعتماد سے لہجے میں کہا۔ چیف، ایک بات قابل غور ہے، ہیری نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ چیف چونک پڑا۔ چیف، کرانس میں تقریباً ہر ملک کے ایجنٹ موجود ہیں اور یقیناً ہمارے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے رہتے ہوں گے۔ اب اگر ہماری منقورہ میں سرگرمی ان کے سامنے آ گئی تو سب چونک پڑیں گے، اور پھر جس بات کا علم اب تک کسی کو نہیں ہو سکا وہ سب کو ہو جائے گا، ہنری نے کہا۔ تو پھر تمہاری کیا تجویز ہے؟ کیا ہم وہاں پر ہر قسم کی نگرانی ختم کر دیں؟ چیف نے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا چیف، میرا مقصد ہے کہ ہماری سرگرمی سے دوسرے معاملات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم یہی رہیں، یہی کام کریں، اور اصل خطرہ پاکیزہ سے ہے تو پاکیزہ ایجنٹوں سے یہی نپٹنا چاہیے۔ البتہ منورہ کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اس لیے وہاں مستقل لوگ مقرر کیے جائیں اور وہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائیں۔ ہر کام روٹین کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ کوئی چونک نہ پڑے، ہینری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہماری سرگرمی الٹا ہمارے خلاف جائیں گے، اس لیے میں تم پر چھوڑتا ہوں، جیسے چاہو سیٹ اپ کرو، لیکن ہماری لیبارٹری بھی محفوظ رہنی چاہیے اور ڈاکٹر کمال کو بھی یہی رہنا چاہیے، چیف نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا چیف، ہینری نے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے کار فلائٹ کے نیچے روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی اور سینئر چڑھتا ہوا عمران کے فلائٹ کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا، اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ اندر سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ میں ٹائیگر ہوں سلیمان، ٹائیگر نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھل گیا۔ ٹائیگر نے سلام کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ صاحب تو سرداور کے پاس گئے ہوئے ہیں، سلیمان نے کہا۔ انہوں نے مجھے کال کر کے حکم دیا تھا کہ میں فلائٹ پر پہنچ جاؤں، وہ بھی آ رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا تو سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر سٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے چائے کے برتن اور بسکٹوں کی 2 پلیٹیں میز پر رکھ دی۔ باس آ جاتے تو مل کر پی لیتے، ٹائیگر نے کہا۔ صاحب نے چائے پینا کم کر دیا، سلیمان نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ باس نے؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ٹائیگر نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ میں نے ان کے لیے چائے بنانا کم کر دی ہے، سلیمان نے جواب دیا اور خالی ٹرے اٹھائے واپس مڑ گیا۔ کیوں، وجہ؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ صاحب کو چائے کا ذوق ہی نہیں ہے، وہ ہر گرم پانی کی چائے سمجھ لیتے ہیں، ایسے بدذوقی مجھ جیسا آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسے میں نے صاحب کے لیے کم اور اپنے لیے زیادہ چائے بنانے کا فیصلہ کیا ہے، سلیمان نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اپنے لیے چائے بنانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر سمجھ گیا کہ عمران آ گیا ہے، اور چند لمحوں بعد جب عمران سٹنگ روم میں داخل ہوا تو ٹائیگر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے ٹائیگر کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی سامنے پڑے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ تو سرداور کے ہاتھ چائے پی آئے ہوں گے، سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں خالی ٹرے تھی اور اس نے میز پر پڑے ہوئے چائے کی پیالی خالی اٹھا کر ٹرے میں رکھنا شروع کر دیے۔ ارے ہاں، ایسی شاندار اور لذیذ چائے پینے کو ملی ہے کہ کیا بتاؤں، مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ چائے ہوتی کیسی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور کیا اب تک آپ گرم پانی پیتے رہے ہیں؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، محسوس تو مجھے واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، سلیمان نے کہا اور ٹرے اٹھائے واپس مڑ گیا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ عمران نے ہر بھرے لہجے میں کہا۔ اس بات کا کہ اب آپ مجھے چائے بنانے کا تو نہیں کہیں گے، کیونکہ مجھے تو چائے بنانا ہی نہیں آتی، سلیمان نے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے تمہیں کبھی چائے بنانے کا نہیں کہا، چائے پلانے کا کہا ہے، اس لیے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نہ بناتے ہوئے کہا۔ اور ٹائیگر جو ان باتوں کو دلچسپ باتیں سن کر بیٹھ کر مسکرا رہا تھا، عمران کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ باس، آپ نے مجھے کال کیا تھا، ٹائیگر نے سلیمان کے باہر جانے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، سنا ہے تم بہت اچھے ٹریسر ہو اور اس لیے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں تو کوشش کر سکتا ہوں کیسے ٹریس کرنا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ پاکستان کے ایک سینئر سائنسدان ڈاکٹر کمال حسین اچانک اپنی رہائش گاہ سے لاپتہ ہو گئے ہیں، انہیں ٹریس کرنا ہے، میں ان کی رہائش گاہ چیک کر کے آ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر کمال لاپتہ ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جعلی کرنسی کا مسئلہ تھا، ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ جعلی کرنسی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب اس بات کا؟ عمران ہے بھرے لہجے میں کہا۔ باس، آپ اس ڈاکٹر کمال حسین کی بات کر رہے ہیں جن کی رہائش گاہ ڈان کالونی کوٹھی نمبر 60A میں ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، وہی بات کر رہا ہوں، کھل کر بات کرو، عمران نے کہا۔ باس، سے کلب کا مالک اور جنرل مینیجر بٹن میرا دوست ہے، اس کے آج تک ہاتھ صاف رہے ہیں، وہ صرف کلب تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ پاک ایشیا کے سائنسدان ڈاکٹر کمال نے کلب میں جوا کھیلا اور پھر جیتی ہوئی رقم اس نے غیر ملکی کرنسی میں تبدیل کرنی چاہی، تو برٹن کا مینیجر اسے برٹن کے پاس لے آئے، برٹن نے اسے غیر ملکی کرنسی دے دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر کمال نے 10 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی جیتی ہوئی
رقم میں شامل کر کے بٹن سے تبدیل کرائی ہے، لیکن بٹن اس ڈاکٹر کمال حسین کی رہائش کا نہ جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی کرنسی واپس لینا چاہتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی کوشش سے کمال حسین کی رہائش گاہ ٹریس کر لی اور بٹن کو فون پر بتا دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کمال حسین لاپتہ ہو گئے ہیں؟ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ تم تھے جس نے ڈاکٹر کمال حسین کو ٹریس کیا اور تمہاری وجہ سے وہ اغوا کر لیے گئے۔ عمران کے لہجے میں گڑاہٹ آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری باس، میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور میں اب نہیں ٹریس کر لوں گا۔ آپ مجھے تفصیل بتائیں، ٹائیگر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی شرم آ رہی تھی، اس کی حماقت کی وجہ سے یہ وقوع ہوا تھا۔ ڈاکٹر کمال حسین کے 4 ملازمین کو پہلے بے ہوش کیا گیا اور پھر انہیں بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر کمال حسین غائب ہیں۔ نہ وہ بے ہوش ملے ہیں اور نہ ہی وہ لاش ملی ہے۔ وہاں میں نے چیکنگ کی ہے، ایک لو کارٹ گاڑی کی ٹائروں کے نشانات موجود ہیں، جو تمہیں معلوم ہوگا کہ لو کارٹ گاڑیوں کی تعداد بھی بے حد کم ہے۔ شاید دارالحکومت میں 10 یا 12 یا اس سے کچھ زیادہ گاڑیاں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر کمال کو بے ہوش کر کے لو کارٹ گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا ہے۔ اب تم نے انہیں ٹریس کرنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ میں ابھی جا کر برٹن کے حلق سے سب کچھ اگلوا لوں گا باس، ٹائیگر نے کہا۔ ایسے معاملات میں حماقتیں نہیں کی جاتی، یا تو اس بٹن کو ہلاک کر دیا ہوگا یا صرف اس کے ذمہ ٹریسنگ کا کام لگایا گیا ہوگا، باقی اسے کسی بات کا علم نہ ہوگا، عمران نے کہا۔ میں فون کر کے بٹن سے بات کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تو ٹائیگر نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ریسیور کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز آئی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، بٹن سے بات کرو، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ، چیف کو رات ان کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا، آپ مینیجر جیمز سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ جیسے میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ بہرحال لو کارٹ گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے معلوم کرو کہ ڈاکٹر کمال حسین کہاں ہیں اور کن لوگوں نے انہیں اغوا کیا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، میں جس قدر جلد ممکن ہو سکا یہ کام کروں گا، مجھے اجازت دیں، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے جلد از جلد رپورٹ چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کمال حسین جس فارمولے پر کام کر رہے ہیں وہ پاک ایشیا کے دفاع کے لیے بے حد اہم ہے اور اس پر حکومت پاک ایشیا نے بھاری سرمایہ لگایا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، میں آپ کو جلد از جلد رپورٹ دوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے اسے سلام کیا اور واپس مڑ کر سٹنگ روم سے باہر نکل کے بیرون دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا دل اور دماغ اس وقت طوفان کی ضد میں تھا۔ اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسے پاک ایشیا کے مفادات کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور وہ احمقوں کی طرح دشمنوں کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اب اسے بٹن کے تمام گفتگو میں جھول محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس وقت اس کے ذہن میں معمولی سا خیال بھی نہ آیا تھا کہ بٹن نے جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی جھول ہے، اور اب بٹن کی منہ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ بٹن بھی اس قدر دشمنوں کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا ڈاکٹر کمال حسین کو جس قدر جلد از جلد ممکن ہو سکا وہ ڈھونڈ نکالے گا، ورنہ اسے بھی معلوم تھا کہ وہ عمران سے کبھی آنکھ نہ ملا سکے گا۔ فلیٹ سے نیچے اتر کر وہ ایک سائڈ پر موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ بٹن کے ذریعے وہ آگے بڑھ سکے گا، لیکن اب بٹن کی ہلاکت کے بعد اس نے لو کار کے ذریعے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اس لیے اس کی کار کا رخ وہیکلز رجسٹریشن آفس کی طرف کیا تھا۔ اس کا وہاں ایک دوست حامد موجود تھا۔ ٹائیگر نے آفس پارکنگ میں کار روکی اور پھر اتر کر وہ حامد کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ حامد آفس سپرنٹینڈنٹ تھا۔ آفس کا دروازہ بند تھا اور باہر باقاعدہ دربان موجود تھا، لیکن ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھا حامد ٹائیگر کو اس طرح اچانک آتے دیکھ کر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر، تم، اور وہ بھی بغیر اطلاع، خیریت تو ہے؟ حامد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چھوڑو تکلفات، یہ لو تمہارے لیے رقم لے آیا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور جیب سے بھاری مالت کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اسے حامد کے سامنے میز پر رکھ دی اور خود سر پر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہوا اس کا تمہارا؟ حامد نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظر نوٹوں کی گڈی پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے ان سے نظر ہٹانا بہت بڑا جرم ہو۔ اسے اپنی جیب میں ڈالو اور میری بات سنو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو حامد نے اس طرح گڈی پر جھپٹا مارا جیسے ایک لمحے کی دیر ہو گئی تو نوٹوں کی یہ گڈی غائب ہو جائے گی۔ وہ بات بتاؤ، کیا کرنا ہے میں نے؟ حامد نے گڈی کو جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے غسلہ خوشی کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے۔ مجھے لو کارٹ کاروں کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے کہ کتنی لو کارٹ کاریں دارالحکومت میں موجود ہے اور کس کس کی ملکیت ہے۔ بالکل اپ ٹو ڈیٹ معلومات۔ مجھے ایک لو کارٹ کار کو ٹریس کرنا ہے جس نے ہمارے گروپ کے ایک آدمی کو اغوا کر لیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن تم اس کے رجسٹر نمبر اور مالکوں کے نام پتے پڑھ کر کیسے لو کارٹ کار ٹریس کرو گے؟ یہ تمہاری مطلوبہ کار ہے، حامد نے کہا۔ یہ میرا کام ہے تو اس پر سر مت کھپاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ تو مشروب پیو، میں کمپیوٹر سے فہرست تیار کر کے آ رہا ہوں، حامد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، باہر بیٹھا ہوا دربان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مشروب لے آؤ اور صاحب کو دو، میں ایک کام کر کے آتا ہوں، حامد نے کہا۔ جی صاحب، دربان نے کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ حامد مڑ کر اندرونی دروازہ کھول کر دوسری طرف غائب ہو گیا۔
تو جب دربان ایک بار پھر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں مشروب کی بوتل تھی۔ اس نے بوتل ٹائیگر کے سامنے رکھی اور خود مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ٹائیگر نے بوتل اٹھائی اور سڑا سے منہ لگا کر اس نے مشروب پینا شروع کر دیا۔ بوتل خالی ہونے پر اس نے اسے میز کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی دروازہ کھلا اور حامد ایک لمبا سا کاغذ ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوا۔ یہ لو، دارالحکومت تو کیا پورے پاکستان میں لو کارڈ کاروں کا بایو ڈیٹا۔ دارالحکومت کا خانہ علیحدہ ہے، یہ دیگر بڑے شہروں کا علیحدہ رجسٹریشن نمبر اور ملک کا نام پتہ درج ہے۔ حامد نے کاغذ ٹائیگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ان کے ماڈل وغیرہ بھی موجود ہیں یا نہیں؟ ٹائیگر نے کاغذ لیتے ہوئے کہا، ہاں تمام تفصیل موجود ہیں۔ حامد نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے کاغذ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اس فہرست کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر ایک جدید ماڈل کی لوگ کارڈ کی تفصیل پر پڑی۔ یہ کار سٹائل کلب کے مالک برونالڈ کے نام رجسٹر تھی اور ٹائیگر برونالڈ کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہر قسم کے بڑے جرائم میں ملوث رہتا تھا۔ ویسے زیادہ تر وہ دوسرے ممالک کی تنظیموں کو یہاں دارالحکومت میں مدد فراہم کرتا تھا۔ اس کا کاغذ کو تہہ کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور حامد کا شکریہ ادا کر کے وہ اس کے آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ڈاؤن کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے اسے یہ تو بتا دیا تھا کہ یہ نشانات لو کارڈ گاڑی کے مخصوص نشانات ہیں۔ عمران نے اسے لوگ کارڈ گاڑی چیک کرنے کا کہا تھا، لیکن اب وہ پہلے خود ان نشانات کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سٹائل کلب کے برونالڈ نے بھی حال ہی میں جدید ماڈل کی لو کارڈ گاڑی خریدی ہے اور اس کی کار کا رنگ بھی عام کاروں سے قدرے مختلف ہے۔ اس کا رنگ انڈے کی طرح سفید ہونے کی بجائے قدرے مٹیالہ سفید تھا، جسے سیاہ یا ہلکا وائٹ کلر کہا جائے تو مٹیالہ رنگ سامنے آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ڈاؤن کالونی پہنچ گئی۔ اس نے مطلوبہ کوٹھی جلدی سے ٹریس کر لی اور کار روک کر وہ نیچے اترا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھے ہوئے کارڈ میں سے ایک کارڈ منتخب کیا اور باقی کارڈ واپس اسی جیب میں رکھ کر وہ آگے بڑھا اور اس نے کار بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک درباری شخص باہر آ گیا۔ اسپیشل پولیس سروس انسپکٹر رضوان۔ ٹائیگر نے کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یس سر فرمائیے۔ اس نے کارڈ لینے کے بجائے مؤدبانہ انداز میں کہا، میں صرف پورچ میں موجود کار کے ٹائروں کے نشانات چیک کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کمال کے لاپتہ ہونے کی انکوائری اسپیشل پولیس سروسز کے ذمہ لگا دی گئی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ آئیے، اس باوردی شخص نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ ٹائیگر نے کارڈ واپس جیب میں ڈالا اور اس آدمی کے پیچھے چلتا ہوا کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ وہاں دو اور باوردی افراد موجود تھے، لیکن وہ شاید اپنے ساتھی کو ٹائیگر کے ساتھ دیکھ کر خاموش رہے۔ ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھ گیا، جس میں اس وقت بھی ایک پرانے ماڈل کی کار موجود تھی، اور پھر ٹائیگر کی نظر کار کے ٹائروں کے انتہائی مدھم نشانات پر پڑ گئی تو ان کی طرف بڑھا اور اکڑوں بیٹھ کر غور سے ان مدھم نشانات کو دیکھنے لگا، اور پھر چند لمحوں بعد ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی، کیونکہ وہ نشانات اسے دیکھے تھے جو جدید ماڈل کار لوڈ میں لگائے گئے تھے اور انہیں اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا کہ لو کارڈ کو لوگو چیتا سڑک پر دوڑتا ہوا نظر آتا تھا، اور وہ اسے غور سے دیکھنے پر نظر آ گیا تھا۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ ڈاکٹر کمال کو جدید ترین ماڈل کی لو کارڈ میں ہی لے جایا گیا ہے۔ وہ دربان کا شکریہ ادا کر کے کوٹھی سے باہر آ گیا۔ وہاں پہ اس کے سامنے والی کوٹھی کے گیٹ سے نکلے ہوئے ایک دربان پر پڑی جو ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑے ہوئے شاید مارکیٹ جا رہا تھا۔ ایک منٹ، ٹائیگر نے سڑک کراس کر کے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے کہا ہے؟ اس ملازم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ایک منٹ رکو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ ٹائیگر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ قریب پہنچ کر ٹائیگر نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور اسے ملازمین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم سچ سچ میرے سوالوں کا جواب دے دو، اور سنو، تمہارا نام بھی سامنے نہیں آئے گا۔ ٹائیگر نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، مگر صاحب جی، یہ کیا مطلب؟ ملازم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں رک رک کر کہا، لیکن اس نے نوٹ کو جلدی سے مٹھی بھیج کر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ تم نے لو کارڈ کار دیکھی ہوگی، وہ کار جس کے بونٹ پر چھلانگ مارتا ہوا سیاہ چیتا نظر آتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ جی ہاں، میں نے دیکھی ہے، ہم سے چوتھی کوٹھی والوں کے پاس چیتے والی کار ہے، ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سامنے ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی میں بھی ایک ایسی کار آئی تھی اور کچھ دیر رک کر چلی گئی تھی، کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ ٹائیگر نے کہا۔ آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ ملازم نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں صحافی ہوں، پولیس والے ایسے نوٹ دے کر کچھ پوچھ گچھ نہیں کیا کرتے، اور سنو، سچ سچ بتا دو، تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، ٹائیگر نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے سفید لیکن مٹیالے رنگ کی کار ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی سے باہر آتے دیکھی تھی۔ پھر کار رک گئی اور ایک آدمی جو غیر ملکی تھا باہر آیا اور اسے اندر جا کے پھاٹک بند کیا، اور پھر چھوٹا پھاٹک باہر سے بند کر کے کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں حیران ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے ملازم نے پھاٹک بند کیوں نہیں کیا، لیکن پھر میں سمجھ گیا کہ شاید وہ چھٹی پر ہوں گے، کیونکہ اکثر ان کے ملازم چھٹی پر رہتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار ہی یہاں آتے ہیں، اس لیے میں نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ پھر میں نے پولیس اور فوجیوں کو دیکھا۔ ایک پولیس والے سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کے 4 ملازموں کو ہلاک کر دیا گیا اور ڈاکٹر صاحب غائب ہیں۔ پولیس والوں نے مجھ سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن میں نے انہیں یہی کہا کہ میں کچھ نہیں دیکھا اور انہیں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی کسی الزام میں پکڑ لیتے۔ انہوں نے تو گنتی پوری کرنا ہوتی ہے نا جناب، ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کار کا نمبر دیکھا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں جناب، ویسے بھی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص نشانی جو تمہیں یاد رہ گئی ہو؟ ٹائیگر نے کہا۔
निशानी नहीं जनाब, ऐसी तो कोई निशानी मुझे याद नहीं। ओ हाँ, अब मुझे याद आ रहा है कि इस कार के चौड़े बम्पर पर दरमियान में कोई निशान बना हुआ था। वो निशान, हाँ वो निशान उड़ती हुई तितली का था। बस मैंने चंद लम्हों के लिए देखा था, वो तो याद ही नहीं था। अब आपको याद दिलाने पर मुझे याद आया है। मुलाजिम ने जवाब देते टाइगर के मुंह से बेइख्तियार इत्मीनान भरा सांस निकला, क्योंकि ये निशान स्टाइल क्लब का मखसूस निशान था और इसके बोर्ड पर भी बना हुआ था। अब ये कंफर्म हो गया था कि स्टाइल क्लब की कार में डॉक्टर कमाल को ले जाया गया है। उसे मुलाजिम को शुक्र अदा किया और वापस मुड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार स्टाइल क्लब की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वो इसलिए मुसलसल काम कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द खोज लगाकर इमरान को रिपोर्ट दे सके। स्टाइल क्लब मुज़ाफ़ात में था। इसकी इमारत 4 मंजिला थी। वसी और अरीज अहाते में 4 मंजिला खूबसूरत इमारत बनी हुई थी। वसी पार्किंग के अलावा वहाँ सब्ज़े से भरे हुए कताआत भी थे, जिसके दरमियान खूबसूरत फवारिद चलते रहते थे। इससे यहाँ का माहौल इंतहाई दीदा ज़ेब और खुशगवार नजर आता था, और शायद यही वजह थी कि शहर का आला तबका इस क्लब में आने को तरजीह देता था। टाइगर भी कई बार यहाँ आ चुका था। गवर्नर ने उसकी मुलाकात ना हुई थी, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर मार्टी उसका पुराना वाकिफ और दोस्त था। मार्टी उधेड़ उम्र आदमी था और क्लबों में ही उसकी जिंदगी गुजरी थी, इससे उसे बड़ा तजुर्बा कार मैनेजर समझा जाता था। और टाइगर मार्टी से ही मिलने जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो स्टाइल क्लब पहुंच गया। उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने पार्किंग बॉय से कार लिया और उसे जेब में डालकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। चाचा, ये हुआ वक्त दिन का था, इसे यहाँ ना होने के बराबर लोग थे। मार्टी का ऑफिस दूसरी मंजिल पर था। टाइगर काउंटर की तरफ बढ़ गया, जहाँ इस वक्त 2 नौजवान लड़कियां मौजूद थीं। यस सर, उनमें से एक ने टाइगर की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, मेरा नाम टाइगर है और मुझे मैनेजर मार्टी से मिलना है। वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा कि आपकी मुलाकात पहले से तयशुदा है। लड़की ने कहा, नहीं, आप अभी फोन करके तय करा दे। टाइगर ने कहा तो लड़की ने इस बात में सर हिलाते हुए सामने रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और जक्के बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस, एक भाई से आवाज सुनाई दी। टाइगर चुके करीब खड़ा था, इससे दूसरी तरफ से आने वाली आवाज उसके कानों तक भी पहुंच गई थी। काउंटर से मैगी बोल रही हूँ सर, जनाब टाइगर तशरीफ लाए हैं और आपसे फौरी मुलाकात चाहते हैं। लड़की ने कहा, फौरी भेज दो, दूसरी तरफ से कहा गया। तो लड़की ने रिसीवर रखा और सर पर मौजूद एक नौजवान को इशारे से बुलाया। साहिब को मार्टी साहिब के ऑफिस छोड़ा और लड़की ने नौजवान से कहा, आइए जनाब। नौजवान ने कहा, मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि मार्टी का ऑफिस कहाँ है। शुक्रिया, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और सर पर मौजूद लिफ्टों की तरफ बढ़ गया। यहाँ 4 लिफ्ट थीं, जिनमें से इस वक्त 3 बंद थी। वे चुकी हुए हाल तकरीबन खाली पड़ा था, सिर्फ यही लिफ्ट वर्किंग में थी। चंद लम्हों बाद टाइगर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां मौजूद 2 दरबान खामोश बैठे थे। टाइगर ने मैनेजर के ऑफिस के बंद दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया। टाइगर अंदर दाखिल हुआ तो मेज के पीछे बैठे हुए उधेड़ उम्र आदमी ने मार्टी उसने उठकर इसका इस्तकबाल किया और टाइगर, वेलकम, आओ बैठो। मार्टी ने साइड से होकर आगे आकर मुसाफा करते हुए कहा, शुक्रिया, टाइगर ने कहा और सर पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। आज इस वक्त आना हुआ कोई खास बात? मार्टी ने कदर हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे इत्तला मिली थी कि तुम्हारा जनरल मैनेजर बर्नौल्ड अपनी जदीद लो कार्ड गाड़ी फरोख्त करना चाहता है। मुझे भी ये गाड़ी बेहद पसंद है और फिर इसका कलर जो मटियाला सफेद है वो भी मुझे पसंद है। मैंने सोचा कि तुमसे पहले मिलूं, शायद कोई रायत हो जाए। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, चीफ गाड़ी बेच रहा है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ये गाड़ी तो इन्हें जाती तौर पर बेहद पसंद है। तुमसे किसने कहा है? मार्टिन हर भरे लहजे में कहा, सारी अंडरवर्ल्ड में ये बात हो रही है। कहाँ है तुम्हारा चीफ? मैं इससे खुद बात करता हूँ। टाइगर ने कहा, इस वक्त तो अपनी रिहाइशगाह पर होगा और शायद सोया हुआ हो। रात को आएगा, फिर मैं मौका देखकर बात करूंगा। तुम कल मुझसे फोन पर बात कर लेना। अगर चीफ ने वाकई इरादा कर लिया है तो मैं तुम्हें जाती हवाले से काफी राहत दिलवा दूंगा। मार्टी ने कहा, तुम्हारा चीफ गुलशन कॉलोनी में ही रहता है ना? मैंने उसे वहाँ कल देखा था। टाइगर ने उठते हुए कहा, अरे नहीं, वो ग्रीन टाउन में रहता है। हाँ, 4 साल पहले वो गुलशन कॉलोनी में ही रहता था। मार्टी ने अभी उठते हुए कहा, ग्रीन टाउन कहाँ, ए या बी में? टाइगर ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसका अंदाजा ऐसा था जैसे रूटीन बात हो रही हो। 7A, मार्टी ने वैसे ही हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसका कार ग्रीन टाउन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वो रात का इंतजार नहीं कर सकता था, इसे मुज़ाफ़ाती इलाके से वापस दारुल हुकूमत की तरफ वाक़या ग्रीन टाउन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। फिर तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइविंग के बाद उसकी कार ग्रीन टाउन में दाखिल हो गई और चंद लम्हों बाद वो 7-1 कोठी के करीब बनी हुई ब्लैक पार्किंग में वो दाखिल हो गया। इसने कार की साइड सीट उठाई, इसमें मौजूद मास्क मेकअप बॉक्स निकाल कर बाहर रखा और साथ ही बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल भी निकाल कर जेब में डाल लिया। साथ ही एंटी गैस बोतल भी उसने उठा ली। उसने फैसला कर लिया था कि अब बर्नौल्ड से डॉक्टर कमाल के बारे में मालूमात हासिल करके ही वापस जाएगा। सीट बंद करके उसने मेकअप बॉक्स से एक मास्क निकाला और इसे मुंह और सर पर चढ़ाकर उसने कार में लगे हुए आईने में दिखते हुए दोनों हाथों से मास्क को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद वो आईने में अपना चेहरा देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसका चेहरा और सर के बालों का अंदाज यकसा बदल गया था। गैस पिस्टल वो पहले ही जेब में डाल चुका था।
अमेकस बॉब बंद करके उसने सीट के आगे नीचे रखा और कार से बाहर आकर उसने कार लॉक की और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ वो अपने मतलूबा कोठी की तरफ बढ़ता चला गया। कोठी के साइड में मौजूद छोटी सड़क तकरीबन खाली थी क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक बड़ी सड़कों पर रवा दवा थी। तकरीबन दरमियान में पहुंचकर टाइगर ने बिजली के से तेजी से गैस पिस्टल निकाला और एक लम्हे से भी कम अरसे में उसने एक के बाद दिए 4 कैप्सूल अंदर फायर किए और पिस्टल को वापस जेब में डाल लिया और इसी तरह चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। कोठी के अकब में एक गली थी जिसमें कूड़ा क्रिकेट के ड्रम मौजूद थे। कोठी की चारदीवारी खासी ऊंची थी और ड्रम भी दीवार से काफी फासले पर थे और कूड़ा खिड़की भी भरे हुए थे, इसलिए टाइगर इन्हें धकेलकर दीवार के साथ ना लगा सकता था। टाइगर के पास अब इसके सिवा और कोई चारा न था कि वो ऐसे ही उछलकर दीवार पर चढ़े और फिर अंदर कूद जाए। टाइगर चंद कदम पीछे हटा और फिर दौड़ता हुआ आया और तेजी से उछला तो इसका जिस्म इस तरह फिजा में उठता तो चला गया जिस तरह पोल वॉल्ट का खिलाड़ी बांस की मदद से इंतहाई ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ सिर्फ दीवार की मंडेर पर लगे। लेकिन टाइगर ने हाथ पड़ते हुए अपने पूरे जिस्म को ऊपर उठाकर कलाबाजी खाई और जिसका जिस्म कलाबाजी खाकर घूमता हुआ अंदर गिरा। लेकिन जैसे ही टाइगर के पैरों ने जमीन छुई और हल्का सा धमाका हुआ तो टाइगर एक बार फिर लॉन्ग जंप के अंदाज में उछला और फिर इस तरह इत्मीनान से खड़ा हो गया जैसे वो दीवार से कूदकर अंदर आने की बजाय वैसे ही चलता हुआ अंदर आ गया हो। उसे मालूम था कि अंदर बेहोशी की गैस फैल जाने की वजह से कोठी के अंदर जो लोग भी मौजूद होंगे वो बेहोश पड़े होंगे और मखसूस गैस अब तक फिजा में अपने असरात छोड़कर खत्म हो चुकी होगी। इससे वो इत्मीनान से चलता हुआ साइड गली की तरफ बढ़ता चला गया। साइड गली से जब टाइगर फ्रंट साइड पर आया तो वहां गार्ड रूम के करीब एक गार्ड जमीन पर बड़ा बेहोश पड़ा हुआ था जबकि पोर्च में दो कार खड़ी थी। टाइगर इस कार की तरफ बढ़ा लेकिन इसे गैस की वजह से किसी के यहाँ बेहोश होने का कोई असर तस्वुर ही न था, इसलिए वो पहले कार का रिजल्ट लेना चाहता था। कार के फ्रंट बम्पर के दरमियान एक तितली बनी हुई थी भी नजर आ रही थी जो उड़ रही थी। कार का रंग भी मटियाला सफेद था और वो जदीद मॉडल की कार थी। टाइगर अब कंफर्म हो गया था कि यही कार डॉक्टर कमाल के अगवा में इस्तेमाल की गई है, इसलिए वो अब बर्नौल से सारी मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। वो इमारत के अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे बरामदे के एक सतून के पीछे हरकत नजर आई। उसे तेजी से जेब में हाथ डाला ही था कि सतून के पीछे से शोले नजर आए और उसके साथ ही थरथराहट की आवाजें सुनाई दी। तो टाइगर ने यकलक गोता लगाया और गोलियां उसके पहलू के करीब से निकलती चली गईं। गोता खाकर वो अभी सीधा भी न हुआ था कि एक बार फिर थरथराहट की आवाजें सुनाई दी और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे कई गर्म सलाखें उसके जिस्म में उतरती चली गई हों। उसका सांस यकलक रुक गया। उसने झटके से सांस लेने की कोशिश की लेकिन सांस जैसे उसके हलक में पत्थर बनकर अटक गया हो और एक लम्हे से भी कम वक्त में उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीक पड़ता चला गया। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नॉवल के पहले हिस्से का, लेकिन अब देखना ये है कि क्या टाइगर अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? क्या वो डॉक्टर कमाल के बारे में सारी मालूमात हासिल कर पाएगा? इस बात को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे